کالا پہاڑ، 3 چیخیں۔ ہیلو انسپکٹر کامران مرزا، میں خان یاور بول رہا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں؟ جی ہاں، کیوں نہیں، آپ سند کے صوبائی وزیر ہیں، انسپکٹر کامران مرزا نے ریسیور میں کہا۔ شکریہ، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری کام ہے، اگر آپ اس وقت آ سکیں تو بہتر ہے، ورنہ صبح سویرے مجھ سے ضرور مل لیں۔ میں تو اسی وقت ہی آ سکتا ہوں، تو پھر تشریف لے آئیں۔ آپ میری کوٹھی پر پہنچ کر گھنٹی دیے بغیر دائیں طرف بنے ہوئے زینے کی طرف اوپر آ جائیے گا، میرے کمرے میں روشنی ہو رہی ہوگی۔ جی بہتر، میں سمجھ گیا۔ آپ چاہتے ہیں گھنٹی کی آواز سن کر گھر کا کوئی فرد جاگ نہ جائے؟ انسپکٹر کامران مرزا نے مسکرا کر کہا۔ جی ہاں، یہی سمجھ لیں، خان یاور بولے۔ میں 20 منٹ تک آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ بہت بہت شکریہ، وہ بولے اور ریسیور رکھ دیا۔ انسپکٹر کامران مرزا نے گھڑی پر نظر ڈالی، رات کے 11 بج رہے تھے۔ 1.5 گھنٹہ پہلے ہی تو وہ سونے کے لیے لیٹے تھے اور لیٹتے ہی ان کی آنکھ لگ گئی تھی۔ پھر اچانک فون کی گھنٹی کی آواز سن کر انہوں نے فون کا ریسیور اٹھایا تھا۔ وہ بستر سے اٹھے ہی تھے کہ بیگم کامران مرزا کی آواز سنائی دی۔ خیریت تو ہے؟ سند کے وزیر خان یاور کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ کام انہیں ہے، انہی کو یہاں آنا چاہیے تھا۔ نہیں بیگم، آخر وہ وزیر ہیں اور میں ایک انسپکٹر۔ وہ مسکرائے۔ آپ اپنی مرضی سے اب تک انسپکٹر بنے ہوئے ہیں، اگر ترقی لیتے تو اب تک نہ جانے کہاں پہنچ چکے ہوتے۔ میں انسپکٹر ہی بھلا، ترقی کرنے کے بعد آدمی میز اور قلم کا ہو کر رہ جاتا ہے، انہوں نے کہا، اور جلدی جلدی لباس تبدیل کرنے لگے۔ پھر بولے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، بیگم کامران مرزا بولی، پھر جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ مجھے دروازہ بھی تو بند کرنا ہوگا۔ ہاں واقعی، انسپکٹر کامران مرزا مسکرائے۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکلے ہی تھے کہ چونک اٹھے۔ آفتاب، آصف اور فرز سین میں اٹینشن کھڑے تھے۔ کیوں بھائی، تمہیں کیا ہوا؟ کیا آپ ہمیں ساتھ نہیں لے جائیں گے؟ ہاں نہیں لے جاؤں گا، اس لیے کہ خان یاور صاحب نے صرف مجھ کو بلایا ہے۔ ہو سکتا ہے تم تینوں کی موجودگی میں انہیں ناگوار گزرے۔ اس صورت میں ہم کار میں بیٹھے رہیں گے، آپ پہلے ان سے اجازت لے لیجیے گا، آفتاب نے کہا۔ لیکن میں کہتا ہوں تمہاری ضرورت نہیں ہے، انہوں نے کسی سرکاری کام کی وجہ سے مجھے بلایا ہوگا۔ تو کیا ہم غیر سرکاری ہیں؟ انکل فرت نے منہ بنایا۔ ہاں، تم تینوں تو غیر سرکاری خیال کیے جا سکتے ہو۔ تب پھر تمام سرکاری مہمات میں آپ ہمیں کیوں ساتھ رکھتے ہیں؟ آصف نے اعتراض کیا۔ انسپکٹر کامران مرزا نے لاجواب ہو کر بیگم کی طرف دیکھا، پھر بولے، اس سوال کا جواب تم دو گی بیگم۔ جی میں دوں گی؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ حیرت زدہ رہ گئیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں بھلا ایسے معاملات میں کیا کر سکتی ہوں؟ مجھ سے تو آپ باورچی خانے کی بات پوچھیے، وہ پھر کسی وقت پوچھوں گا۔ خیر بھائی، تم بھی ساتھ چلو، لیکن پہلے میں ان کے کمرے میں تنہا جاؤں گا۔ ہاں، یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا ذکر کروں گا، اگر انہوں نے مناسب خیال کیا تو اجازت دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں، آفتاب نے خوش ہو کر کہا۔ کیا جانتے ہو؟ انسپکٹر کامران مرزا نے منہ بنایا۔ یہ کہ وہ ہمیں فوراً اجازت دے دیں گے۔ چلو چلو، زیادہ باتیں نہ بناؤ۔ آخر وہ کار میں بیٹھ کر روانہ ہوئے۔ شہر کے مغرب میں وزراء کے لیے کوٹھیاں بنائی گئی تھیں۔ کوٹھی نمبر 34 خان یاور کی تھی۔ اس کے سامنے رک کر وہ کار سے اترے۔ تم کار میں ہی ٹھہرو، میں بھی آتا ہوں، اور اگر انہوں نے پسند نہ کیا تو پھر میں نہیں آؤں گا، ان کی بات سنوں گا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ایک ساتھ کہا۔ اچانک انسپکٹر کامران مرزا کھلا فاٹک عبور کر کے زینے تک پہنچے۔ شاید خان یاور نے ان کے لیے فاٹک کھول دیا تھا اور پھر ان کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ دروازہ بند تھا، انہوں نے انگلی سے ہلکی سی دستک دی۔ انگلی لگتے ہی دروازہ تھوڑا سا کھل گیا۔ میں اندر آ سکتا ہوں سر؟ اندر سے انہیں کوئی جواب نہ ملا۔ انہوں نے سوچا شاید خان یاور صاحب کی آنکھ لگ گئی ہے، لہذا قدرے بلند آواز میں انہوں نے کہا، سر میں آ گیا ہوں۔ اب بھی انہیں جواب نہ ملا تو وہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئے۔ خان یاور اپنے بستر پر بالکل سیدھے لیٹے ہوئے تھے، سینے تک لحاف تھا۔ ان کے چہرے پر نظر پڑتے ہی انسپکٹر کامران مرزا چونک اٹھے اور پھر الٹے قدموں کمرے سے نکل آئے۔ نیچے اتر کر وہ کار کے پاس آئے۔ چلو بھائی، وہ بولے، ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ ہاں، تم نے ٹھیک ہی کہا تھا، میرا ہی اندازہ غلط نکلا۔ انسپکٹر کامران مرزا بولے، لیکن آپ کی آواز کو کیا ہوا؟ یہ کچھ عجیب سی لگ رہی ہے۔ فرد نے چونک کر کہا، میری آواز خیریت سے ہے، تم آؤ۔ وہ انہیں لے کر سیڑھیاں چڑھنے لگے، پھر کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ ہیں مسٹر خان یاور۔ لیکن یہ تو سو رہے ہیں، آفتاب نے پریشان ہو کر کہا۔ ہاں، جب میں دستک دی تب بھی یہ سو رہے تھے۔ اب اگر تم انہیں جگا سکتے ہو تو جگا دو۔ کیا مطلب؟ تینوں اچھل پڑے، آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور پھر وہ بے تحاشا انداز میں آگے بڑھے۔ آصف نے ان کے جسم پر سے لحاف الٹ دیا اور پھر کمرے میں 3 چیخیں گونج اٹھیں۔ خان یاور کے عین دل کے مقام پر ایک خنجر دستے تک دھنسا ہوا تھا۔ ان کے بستر پر خون ہی خون پھیلا ہوا تھا اور لحاف کی نچلی چادر بھی رنگین ہو چکی تھی۔
آصف کے ہاتھ سے لحاف چھوٹ گیا۔ جلد ہی کمروں کے دروازے کھلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ان کی چیخوں نے گھر کے افراد کو جگا دیا تھا اور پھر وہ لوگ سیڑھیاں چڑھتے اوپر آ گئے تھے۔ جو ہی انہوں نے اندر کا منظر دیکھا، پہلے چیخیں ابھریں، پھر وہ زور و شور سے رونے لگے۔ ان میں ایک عورت تھی اور 4 بچے، جن میں 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں۔ گویا یہ خان یاور کے بیوی بچے تھے۔ انسپکٹر کامران مرزا نے اپنا تعارف کروایا، پھر بولے، آصف تم شاہد کو فون کر دو۔ جی بہتر، اس نے کہا اور فون کی طرف بڑھ گیا۔ اس کمرے کے سیٹ کو استعمال نہ کرنا، فرد نے چونک کر کہا۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے قاتل نے فون کے ریسیور کو چھوا ہو۔ اس کا امکان نہیں ہے، خیر پھر بھی میں ہاتھ نہیں لگاتا۔ یہ کہہ کر آصف باہر نکل گیا تاکہ دوسرے سیٹ سے فون کر سکے۔ آپ لوگ اگر اس کمرے سے دور سے نکل کر دوسرے کمرے میں چلے جائیں تو ہمیں بہت آسانی رہے گی، ورنہ ہو سکتا ہے قاتل کے خلاف کوئی ثبوت ضائع ہو جائے۔ اوہ، بیگم یاور کے منہ سے نکلا۔ پھر وہ روتی ہوئی اپنے بچوں کو کمرے سے نکال کر لے گئیں۔ جلدی انہوں نے دوسرے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی اور پھر اس کمرے میں سے سسکیاں اٹھنے لگیں۔ جلد ہی پھر سیڑھیوں پر قدموں کی آواز ابھری۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا، ملازم صورت ایک آدمی ہانپتا کانپتا چلا آ رہا تھا۔ ککا کیا ہوا جناب، خیریت تو ہے؟ خان یاور صاحب کو قتل کر دیا گیا ہے؟ انسپکٹر کامران مرزا نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ وہ چیخا اور بے تحاشا ان کے کمرے کی طرف جھپٹا۔ خبردار، انسپکٹر کامران مرزا گرجے۔ جی کیا مطلب؟ وہ گھبرا گیا۔ ابھی تم اندر داخل نہیں ہو سکتے، کچھ دیر صبر کرنا ہوگا۔ ساتھ والے کمرے میں بیگم صاحبہ اور بچے موجود ہیں، تم بھی وہیں جا سکتے ہو۔ ویسے کیا تم اس گھر کے ملازم ہو؟ جی ہاں، اس نے کہا۔ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ کوٹھی کی پچھلی طرف سرونٹ کوارٹر میں۔ چیخوں کی آواز سے جاگے ہو؟ جی ہاں۔ تمہارا نام؟ جان عالم، اس نے کہا۔ رات خان یاور صاحب کس وقت سوئے تھے؟ میں نہیں جانتا، میں نے تو انہیں جاگتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ رات کے وقت یاور صاحب دودھ پینے کے عادی تھے۔ میں 9:30 بجے دودھ کا گلاس لے کر ان کے کمرے میں آیا تھا تو کسی فائل پر جھکے ہوئے تھے۔ میری طرف دیکھے بغیر انہوں نے کہا تھا، گلاس تپائی پر رکھو اور آرام کرو۔ چنانچہ میں نے گلاس تپائی پر رکھا اور باہر نکل گیا۔ انہوں نے کمرے میں نظر دوڑائی، خالی گلاس تپائی پر موجود تھا۔ گویا انہوں نے دودھ پی لیا تھا۔ اب یہ معلوم نہیں کہ دودھ پینے کے بعد وہ سوئے بھی تھے یا نہیں، کیونکہ انہوں نے 11 بجے فون کیا تھا۔ کمرے میں کوئی بے ترتیبی بھی نہیں تھی، گویا قاتل کی ان سے کوئی دھینگا مشتی نہیں ہوئی تھی۔ آخر شاہد ماہرین اور ڈاکٹر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر ان کے قریب آ کر بولا، جہاں تک میرا اندازہ ہے موت 11 اور 11:30 بجے کے درمیان واقع ہوئی ہے۔ جی ہاں، آپ کا خیال بالکل ٹھیک ہے، انسپکٹر کامران مرزا بولے۔ جی کیا مطلب؟ آپ یہ بات کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر نے چونک کر کہا۔ اس طرح کہ ٹھیک 11 بجے نے مجھے فون کیا تھا۔ اوہ اچھا، ان کے منہ سے نکلا۔ کیا خنجر دل میں اتر گیا ہے؟ ہاں، اسی لیے موت فوری طور پہ ہو گئی، ڈاکٹر نے کہا۔ عجیب بات ہے، انہوں نے فون پر یہ کہا تھا کہ میں ان سے اسی وقت مل لوں یا پھر صبح سویرے۔ گویا انہوں نے اپنی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں تھا، اور یہ بات اس طرح بھی ثابت ہے کہ ان کی آواز سے کسی قسم کی گھبراہٹ یا پریشانی نہیں ٹپک رہی تھی۔ انسپکٹر کامران مرزا نے بڑبڑانے کے انداز میں کہا۔ لیکن پھر رات کو 11 بجے انہوں نے آپ کو فون کیوں کیا؟ صبح بھی تو فون کر سکتے تھے۔ کوئی اہم کام ہوگا تبھی تو اس وقت فون کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہوگی، فرد بولی۔ اسی وقت تیز قدموں کی آواز گونجی۔ شاہد نے نزدیک آتے ہوئے کہا، ایک اہم خبر ہے سر، خنجر پر انگلیوں کے بالکل واضح نشانات موجود ہیں۔ اوہ اچھا، کمال ہے، انسپکٹر کامران مرزا کے منہ سے نکلا۔ آپ کو حیرت کیوں ہوئی؟ اناڑی سے اناڑی مجرم بھی اس طرح اپنی انگلیوں کے نشانات نہیں چھوڑتا، جبکہ مجرم مجھے اناڑی نظر نہیں آتا، انہوں نے کہا۔ وہ کیسے سر؟ وہ بولا، خنجر عین دل کے مقام پر پیوست کیا ہے اس نے، کوئی اناڑی کا ازلی کام نہیں کر سکتا۔ بات تو ٹھیک ہے، خیر دیکھنا یہ کہ نشانات کس کے ہیں۔ گھر کے تمام افراد کی انگلیوں کے نشانات لے لو۔ شاہد، اوکے سر۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ ارے کا دورہ۔ انسپکٹر کامران مرزا نے فون کا ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا، ہیلو، کون صاحب ہیں؟ آپ کا دشمن۔ شکریہ، کیا چاہتے ہو؟ وہ بولے۔ موت دوسری طرف سے کہا گیا۔ کس کی؟ اپنی یا کسی دوسرے کی؟ آپ کی۔ میں نے کہا نا آپ کا دشمن ہوں۔ دشمنی کی وجہ بھی ہوا کرتی ہے۔ انسپکٹر کامران مرزا صاحب مسکرائے۔ بے شک ہوتی ہے، اور وجہ بتائے بغیر میں وار کرنے کا عادی بھی نہیں ہوں۔ اچھی بات ہے، وجہ بتا دیں۔ اس گھر میں آپ کی موجودگی اور کیس کی تفتیش۔ دوسری طرف سے کہا گیا، مطلب یہ کہ اگر میں اس گھر کے معاملات سے الگ ہو جاؤں، اس قطعے کے لیے تفتیش نہ کروں تو آپ کی دشمنی ختم ہو جائے گی۔ ہاں، آپ یہ بات کر سکتے ہو۔
کیا مطلب؟ کیا دشمنی حقیقت تو ختم نہیں ہوگی؟ دشمنی ضرور ختم ہوگی، میں وار بھی نہیں کروں گا، لیکن آپ کے لیے دل میں جو نفرت پاتا ہوں وہ اپنی جگہ موجود رہے گی۔ دوسری طرف سے کہا گیا، میں اس نفرت کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ سوری، بس ایک یہ بات نہیں بتا سکتا۔ خیر، وقت آنے پر ایک بات خود میں تمہیں بتاؤں گا، کیونکہ میں سمجھ گیا ہوں۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری طرف سے حیرت زدہ انداز میں کہا گیا، کیا کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ کہ آپ جان گئے ہوں؟ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں، ایسی باتوں کے اندازے ہم لگا ہی لیا کرتے ہیں۔ خیر، مجھے کیا؟ پھر کیا فیصلہ کیا؟ کس بارے میں؟ اس گھر کے اور اس قتل کے معاملے میں دخل اندازی کے بارے میں۔ کیا یہ قتل آپ نے کیا ہے؟ ہاں بالکل، دوسری طرف سے بغیر کسی جھجک کے کہا گیا۔ اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کیس کی تفتیش نہ کروں؟ دوسرے لفظوں میں آپ خوفزدہ ہیں کہ کہیں تفتیش کرتے ہوئے میں آپ تک نہ پہنچ جاؤں؟ کیوں، یہی بات ہے نا؟ نہیں، آپ سے خوفزدہ نہیں ہوں، آپ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ اگر آپ کا یہ خیال ہے تو میں اس خیال کو عملی طور پر غلط ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، کیا مطلب؟ اس مرتبہ واقعی انسپکٹر کامران مرزا حیرت زدہ رہ گئے۔ ہاں، اس کے لیے ایک ترکیب میرے ذہن میں ہے۔ آپ ابھی اور اسی وقت سمندر کے کنارے کالے پہاڑ پر آ جائیں، میرے اور آپ کے درمیان ابھی فیصلہ ہو جائے گا۔ کیا میں اکیلا ہوں؟ اپنے بچوں کو ساتھ لا سکتے ہو، کسی اور کو ساتھ لائے تو یہ بزدلی ہوگی۔ تاہم ہم نبٹ ان سے بھی لیا جائے گا، اس نے کہا۔ اس بات کی کیا گارنٹی کہ آپ بھی اکیلے ہوں گے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اکیلا ہوں گا، میرے ساتھ کچھ ساتھی ہوں گے، لیکن اگر آپ کو اور اپنے بچوں پر ذرا بھی اعتماد نہیں ہے تو آپ 10 آدمی ساتھ لیں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ میرے ساتھ 10 سے زیادہ آدمی نہیں ہوں گے۔ میں 10 آدمی ساتھ نہیں لاؤں گا، انسپکٹر کامران مرزا بولے۔ بہت خوب، یہ زیادہ پرلطف بات ہوگی، اور میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ اپنے 10 آدمیوں سے مدد لے سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ شکریہ، آپ واقعی بہادر ہیں۔ مجھ تک آپ کے بارے میں درست اطلاعات نہیں پہنچی تھیں، تو آپ اس ملک میں نہیں کسی دشمن ملک کے ہیں؟ آپ سمجھ لیں، میں اعتراض نہیں کروں گا۔ دوسری طرف سے ہنس کر کہا گیا، شکریہ، میں آؤں گا، لیکن کچھ دیر ٹھہر کر، اس لیے کہ اس وقت یہاں بری طرح الجھا ہوا ہوں۔ کوئی بات نہیں، آپ سے آدھے گھنٹے بعد تو آپ یہاں سے روانہ ہو ہی جائیں گے۔ ہاں، امید تو یہی ہے، تو بس پھر ہم انتظار کریں گے۔ اچھی بات ہے، انہوں نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ انکل کون تھا فون پر؟ قاتل، اور اس نے ہمیں مقابلے کی دعوت دی ہے کالے پہاڑ پر۔ کالے پہاڑ پر؟ وہ جو ساحل سمندر پر واقع ہے؟ یہاں دن میں بھی کوئی جانے کی ضرورت نہیں کرتا، سنا ہے وہاں سمندری روحیں رہتی ہیں۔ آفتاب نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، بھائی وہ سمندری ہواؤں کی آواز ہوتی ہے، جب سمندری ہوائیں اس پہاڑ سے ٹکراتی ہیں تو آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ یار، لوگوں نے ان آوازوں کو روحوں کی آوازیں کہنا شروع کر دیا ہے۔ ایک تو ہمارے ملک میں یہ جنوں، بھوتوں اور چڑیلوں کی کارستانیاں ختم نہیں ہوتی، ہر تیسرا یا چوتھا آدمی اس قسم کے وسوسوں کا شکار ہے۔ انسپکٹر کامران مرزا نے منہ بنا کر کہا، تو اس نے وہاں آپ کو مقابلے کی دعوت دی ہے؟ صرف آپ کو؟ آصف نے پریشان ہو کر کہا، نہیں، تم بھی میرے ساتھ چل سکتے ہو اگر پسند کرو، ویسے وہاں جانے میں خطرہ ہے، اس لیے میں تو یہی کہوں گا کہ صرف میں ہوا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے انکل؟ آپ سے پہلے ہم جانے قربان کریں گے۔ فرد بولی، جیسے تمہاری مرضی، میں جانتا تو تم ساتھ جائے بغیر نہیں رہو گے، لیکن ابھی ہم یہاں آدھا گھنٹہ اور لگائیں گے، کیس کے بارے میں بھی تو کچھ معلومات حاصل کرنا ہوں گی۔ جی ہاں، ابھی تک ہم نے صرف یہ باتیں معلوم کی ہیں کہ قتل ہو گیا ہے، کہ قتل 11 اور 11:30 کے درمیان ہوا ہے۔ دوسری ایک کہ خنجر پر انگلیوں کے نشانات موجود ہیں، اور میرے خیال ہے کہ انکل شاہد نے اب تک گھر کے افراد کے انگلیوں کے نشانات لے لیے ہوں گے اور خنجر پر ملنے والے نشانات سے ملا کر دیکھ چکے ہوں گے۔ فرد نے جلدی کہا۔ اسی وقت شاہد آتا نظر آیا، اس کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ معلوم ہوتا ہے کوئی عجیب بات سامنے آئی ہے۔ انسپکٹر کامران مرزا مسکرائے۔ جی ہاں، آپ کا خیال بالکل ٹھیک ہے، بات صرف عجیب ہی نہیں بلکہ بہت عجیب و غریب ہے۔ چلیے پھر ذرا جلدی سے بتا دیں، آفتاب نے بے تاب ہو کر کہا۔ انگلیوں کے نشانات گھر کے تمام افراد کے لے چکا ہوں اور خنجر پر ملنے والے نشانات سے بھی ملا چکا ہوں۔ تب پھر گھر کے ایک فرد کے نشانات سے خنجر والے نشانات بالکل مل گئے ہیں، ان میں 1% بھی فرق نہیں ہے کیا؟ ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ جی ہاں، یہی بات ہے۔ تو پھر جلدی بتاؤ وہ کون ہے؟ جانے عالم، اس نے کہا۔ نہیں، ان کے منہ سے حیرت زدہ آوازیں نکلیں۔ ہاں، یہی بات ہے۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسپکٹر مرزا بے یقینی کے عالم میں بولے۔ کیوں سر، ہو کیوں نہیں سکتا؟ بھائی، جانے عالم کو بھلا خان یاور خان کو قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ذرا غور کرو۔ اور پھر قاتل نے تو خود مجھ سے فون پر بات کی ہے
اور اس کی ذمہ داری قبول کی ہے کہ قتل اس نے کیا ہے؟ جی ہاں یہ بھی ہے، لیکن یہ کوئی چال بھی تو ہو سکتی ہے جان عالم پر سے شک ہٹانے کے لیے۔ آخر خنجر پر جان عالم کی انگلیوں کے نشانات کیوں موجود ہیں؟ یہ واقعہ بہت عجیب بات ہے۔ خیر چلو پہلے جان عالم سے ہی بات کرتے ہیں۔ وہ کوٹھی کی بیرونی حصے کی طرف مڑے ہی تھے کہ ادھر سے جان عالم خود ہی آتا نظر آ گیا۔ جان عالم صاحب ہم آپ کی طرف جا رہے تھے۔ جی فرمائیے، آپ کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آصف بول اٹھا۔ جی کیسے؟ خان یاور صاحب کو قتل کرنے کی؟ یہی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھلا میں کیوں قتل کرتا ہوں انہیں؟ اس نے چلا کر کہا۔ وہ گھبرا گئے۔ جان عالم کچھ دیر اتنی بلند آواز میں بولا تھا کہ پریشان ہونا لازمی بات تھی۔ انہوں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں خوف کا ایک سمندر موجیں مار رہا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے دوڑتے قدموں کی آواز سنی۔ جلد ہی خان یاور صاحب کی بیوی اور بچے وہاں پہنچ گئے۔ کیا بات ہے جناب، ہم نے جان عالم کی چلانے کی آواز سنی ہے۔ کیا پہلے بھی کبھی اتنی زیادہ اونچی آواز میں چلائے ہیں؟ جی ہاں، خوف یا پریشانی کے عالم میں اسی طرح چیخیں چلانے لگتے ہیں۔ بہت بزدل آدمی ہیں۔ ہمارا خیال ہے خان یاور صاحب کو اس نے قتل کیا ہے۔ نہیں، ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ نہیں، جان عالم نے پھر بلند آواز میں کہا۔ مشکل یہ ہے کہ یہ کتنی ہی بلند آواز میں نہیں کہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ جی کیا مطلب؟ کیا آپ نے اس کے خلاف کوئی ثبوت حاصل کر لیا ہے؟ بیگم خان یاور بولی۔ ہاں یہی بات ہے۔ اوف مالک، میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ جان عالم تم ایسے بھی ہو سکتے ہو؟ وہ دانت پیس کر بولی۔ اوہ میں ایسا ہوں بھی نہیں، ان لوگوں نے غلط اندازہ لگایا ہے۔ معاف کرنا بھائی، ہم نے اندازہ نہیں لگایا، آپ کے خلاف ایک عدد ثبوت حاصل کیا ہے۔ اوہ وہ ثبوت کیا ہے؟ جان عالم نے منہ بنایا۔ جس خنجر سے انہیں قتل کیا گیا اس پر آپ کی انگلیوں کے بالکل واضح نشانات ہیں۔ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جان عالم نے تھر تھر کانپتی آواز میں کہا۔ چند لمحے تک پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھتا رہا، پھر اوندے منہ دھڑام سے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اوہ یہ کیا ہوا؟ شاہد نے گھبرا کر کہا۔ یا تو یہ ایکٹنگ کر رہا ہے یا سچ میں بے ہوش ہو گیا، انسپکٹر کامران مرزا بولے۔ یہ بات تو ہم ابھی معلوم کر سکتے ہیں، آفتاب نے کہا اور اس پر جھک گیا۔ اس نے اس کی آنکھوں پر سے پپوٹا ہٹا کر دیکھا لیکن پتلی نے حرکت نہیں کی۔ ابا جان یہ تو واقعہ بے ہوش ہے، لیکن اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ یہ مجرم نہیں ہے۔ بعض مجرم پھانسی کے خوف سے بے ہوش ہو جایا کرتے ہیں۔ انہوں نے مسکرا کر کہا۔ ہوں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ایک اور بات مجھے پریشان کر رہی ہے، انسپکٹر کامران مرزا نے کہا۔ اور وہ کیا؟ یہ کہ جان عالم کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس قتل سے اسے کیا فائدہ تھا؟ یہ کہہ کر وہ بیگم خان یاور کی طرف مڑے۔ خان صاحب نے اپنی کوئی وصیت تو لکھوا رکھی ہوگی؟ جی نہیں۔ خان یاور خان صاحب جان عالم کو پسند کرتے یا نہیں؟ انہوں نے کہا بہت پسند کرتے تھے، اس کا بہت خیال رکھتے تھے، بیگم خان یاور نے بتایا۔ حیرت ہے، پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ ارے فرد کے منہ سے نکلا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہیں ارے کا دورہ تو نہیں پڑنے والا؟ نہیں بے فکر رہو۔ اتنی دیر میں شاہد ڈاکٹر کو کمرہ واردات سے بلا لایا تھا اور اب وہ جان عالم کو معائنہ کر رہے تھے۔ کس بات پر حیران ہو فرد؟ مجھے ایک بات یاد آئی ہے۔ جان عالم نے بیان دیا ہے کہ وہ رات کو 9:30 بجے کے قریب دودھ کا گلاس لے کر خان یاور کے کمرے میں آیا تھا۔ اس وقت خان یاور کسی فائل پر جھکے ہوئے تھے۔ خان یاور صاحب نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا تھا کہ گلاس رکھ دو اور چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ گلاس رکھ کر چلا گیا۔ تو پھر اس سے کیا ثابت ہوا؟ ارے کہاں سے نکل آیا؟ آفتاب نے منہ بنایا۔ اس سے ظاہر ہے وہ فائل بہت اہم تھی۔ چلو یہ بھی مان لیتے ہیں، لیکن تم کس بات پر حیران ہو؟ 11 بجے انہوں نے انکل کو فون کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، تو پھر سمجھنے کی کوشش کرو، فرد نے بھنا کر کہا۔ اور تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا؟ آفتاب جل گیا۔ سامنے کی بات ہے، قتل سے پہلے خان یاور سونے کے لیے بستر پر نہیں تھے۔ انکل نے بھی ان کی آواز میں نیند کی جھلک محسوس نہیں کی ہوگی۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ 9:30 بجے سے 11 بجے کے درمیان وہ کیا بات ان کے سامنے آئی تھی کہ انہیں اپنی جان خطرے میں نظر آئی؟ اور ادھر انہوں نے فون کیا، ادھر قاتل وہاں پہنچ گیا۔ ذرا غور کریں، انہوں نے تو انکل سے یہ بھی کہا تھا کہ یا تو آپ اس وقت آ جائیں یا پھر صبح تو ضرور مل لیں۔ گویا انہیں جان کا خطرہ ضرور تھا۔ یہ معلوم نہیں تھا کہ حملہ اسی وقت ہو جائے گا، ورنہ وہ یہ نہ کہتے کہ صبح تو ضرور ملاقات کر لیں۔
فرد تمہاری باتوں میں بہت وزن ہے، لیکن حیرت کی وجہ ابھی تک نظر نہیں آئی۔ انسپکٹر کامران مرزا نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جی ہاں، وہ بات میں اب بتانے لگی ہوں۔ کمرے میں وہ فائل کہیں نظر نہیں آئی جس پر وہ کام کر رہے تھے۔ ارے! آفتاب اور آصف کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ خطرے میں؟ کیوں بھائی، اب تمہیں کیا ہوا؟ بات واقعی حیرت کی ہے، اسی لیے میری طرف سے بھی ایک عدد ارے قبول کر ہی لو، آفتاب بولا۔ ہو سکتا ہے فائل انہوں نے کسی الماری میں رکھ دی ہو، ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ فوراً کمرہ واردات میں داخل ہوئے۔ یہاں ماہرین ابھی تک مصروف تھے، انہوں نے جلدی جلدی پورے کمرے کی تلاشی لی، لیکن کسی فائل کا نام و نشان تک نظر نہ آیا۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ فائل غائب ہے، اور دوسری بات یہ ہو سکتی تھی قاتل ہی وہ فائل لے گیا ہو، اور ہاں، یہ قتل اس فائل کے لیے ہی ہوا ہو۔ تب وہ کوئی بہت اہم فائل تھی، اور یہ بات ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ خان یاور صاحب کل دفتر سے کون سی فائل ساتھ لے کر آئے تھے؟ ہاں، لیکن آپ نے کالے پہاڑ پر جانے کا وعدہ کر لیا ہے۔ اگر آپ وہاں نہ گئے تو یہ وعدہ خلافی ہوگی۔ شاہد تم ان کے اسسٹنٹ یعنی آفس سیکریٹری سے ملاقات کرو اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ وہ کون سی فائل دفتر سے لائے تھے اور اس کی اہمیت کیا تھی۔ ہم ذرا کالے پہاڑ تک ہو کر آتے ہیں۔ کیا وہاں جانا اتنی ضروری ہے سر؟ مجرم لوگ تو ایسے اوٹ پٹانگ وعدے لیے ہی کرتے ہیں، شاہد نے پریشان ہو کر کہا۔ کوئی بات نہیں بھائی، ہو سکتا ہے اس بہانے سے مجرم ہمارے ہاتھ لگ جائے اور ہمیں تفتیش کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہ رہے، اور اگر وہ ہاتھ نہ لگا تب بھی ہم وعدہ تو پورا کر آئیں گے۔ جیسے آپ کی مرضی، اس نے کندھے اچکائے۔ وہ چاروں اپنی کار میں کالے پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے۔ کالے پہاڑ کا علاقہ اس قدر سنسان اور ہولناک تھا کہ دل گردے والے لوگ دن کے اوقات میں بھی اس طرف نہیں جاتے تھے۔ اس پہاڑ سے سمندر کی ہوائیں اور موجیں زور و شور سے ٹکراتی تھیں اور پرہول آوازیں پیدا کرتی تھیں۔ پہاڑ سے کافی دور ہی انہوں نے کار روک دی اور پیدل آگے بڑھنے لگے۔ کچھ اور نزدیک ہوئے تو انہوں نے اپنے اپنے پستول ہاتھوں میں لے لیے۔ یہاں اوٹ لینے کی جگہ نہیں تھی جب تک کہ آدمی پہاڑ کی حد میں داخل نہ ہو جائے۔ ہاں، پہاڑ پر پہنچ کر دوسرے کے وار سے بچنے کی بہت جگہیں تھیں، اس لیے نزدیک پہنچنے پر انہوں نے ریت پر لیٹ کر آگے بڑھنا شروع کیا۔ موسم ابھی اتنا سرد نہیں ہوا تھا، تاہم ریت انہیں سرد لگی۔ وہ آگے رینگتے رہے یہاں تک کہ پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ چاند اپنی چاندنی بکھیر رہا تھا، اور پھر ایک محفوظ جگہ پہنچ کر انہوں نے پہلے تو چاروں طرف کا جائزہ لیا، پھر بلند آواز میں بولے، مسٹر قاتل، ہم یہاں پہنچ گئے ہیں، تم کہاں ہو؟ آؤ دو ہاتھ کر لو۔ ان کے الفاظ کو پہاڑ نے دہرایا۔ اس کے بعد چند سیکنڈ کی خاموشی چھا گئی، پھر ایک آواز ابھری، میں یہاں موجود ہوں، میرے 10 آدمی بھی موجود ہیں۔ یہ بات نہیں کہ ہم نے آپ لوگوں کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے دیکھ لیا تھا، لیکن للکارے بغیر مارنا میرا اصول نہیں۔ اب بھی آپ لوگ غیر محفوظ ہیں، اور محفوظ جگہ تلاش کر لیں تاکہ مرنے کے بعد آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ میں نے آپ کو بے خبری میں مار ڈالا۔ فکر نہ کریں، میں ایسی کوئی بات زندگی میں نہیں کہوں گا۔ آپ وار کریں، ہم غیر محفوظ نہیں ہیں۔ انسپکٹر کامران مرزا مسکرا کر بولے۔ آفتاب، آصف اور فرد نے گھبرا کر ان کی طرف دیکھا اور پھر چار طرف دیکھا۔ ان کی پریشانی دیکھ کر انہوں نے دبی آواز میں کہا، وہ چال چل رہا ہے، ہمیں اس محفوظ جگہ دیکھ کر پریشان ہو گیا ہے، کیونکہ یہاں اس کی گولی کارگر نہیں ہو سکتی جب تک کہ سامنے آ کر وار نہ کرے، اور جب وہ سامنے آ کر وار کرے گا تو اس سے پہلے ہم کیوں فائر نہیں کر سکیں گے؟ اگر یہ بات ہے تو انہوں نے پہلے ہی اس جگہ پر قبضہ کیوں نہیں کر لیا تھا؟ جس جگہ وہ موجود ہیں ان کے خیال میں وہ زیادہ محفوظ ہوگی۔ وہ بولے۔ اب مقابلہ کیسے شروع ہوا؟ آصف نے اکتا کر کہا۔ وہ کریں گے جنہوں نے ہمیں یہاں بلایا ہے۔ انسپکٹر کامران مرزا مسکرائے۔ آپ نے اس کی آواز پر غور کیا انکل؟ کیا یہ وہی آواز ہے جس سے فون پر بات کی تھی؟ فرد نے پوچھا۔ ہاں بالکل، وہ بولے۔ اور یہ آواز کم از کم جان عالم کی نہیں ہو سکتی۔ ہرگز نہیں، وہ تو یوں بھی بے ہوش پڑا ہے۔ تو پھر آپ یہ بات اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ پھر یہ بھی تو قتل کا اقرار کرتا ہے، پھر خنجر پر جان عالم کی انگلیوں کے نشانات کیوں موجود ہیں؟ فرد نے جلدی کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے کہا، پھر بلند آواز میں بولے، مسٹر قاتل، آپ ایک بات بتائیں۔ کیا آپ سو پوچھیں؟ آپ کا کہنا ہے خان یاور کے قاتل آپ ہیں، کیوں ٹھیک ہے نا؟ نہیں، میں قاتل نہیں ہوں، اس نے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ فون پر تو آپ نے یہی کہا تھا۔ اگر یہ نہ کہتا تو آپ یہاں کیوں آتے؟ تو آپ قاتل نہیں ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ہم آپ کے قاتل ضرور بننا چاہتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ وجہ پہلے بتا چکا ہوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کیس کی تفتیش نہ کریں۔
لہذا آپ یہ کیوں چاہتے ہیں یہ بھی تو بتائیں نا۔ دراصل ہم نہیں، ہمارا موکل چاہتا ہے، اس نے ہمیں اس کام پر مقرر کیا ہے کہ ہم آپ کو اس کیس کی تفتیش کرنے کے قابل نہ رہنے دیں، اور اس کام کے اس نے ہمیں 50,000 روپے دیے ہیں۔ ارے بس صرف 50,000؟ تم 50,000 روپے لے کر 4 انسانوں کو خون بہاؤ گے؟ لعنت ہے تم پر، آفتاب نے بھنا کر کہا۔ معاملہ صرف 50,000 کا نہیں، وہ تو ہم نے ایڈوانس حاصل کیے ہیں، 1.5 لاکھ روپے وہ اور دے گا۔ گویا سودا 2 لاکھ روپے کا ہے اور تم 10 کے لگ بھگ ہو۔ اس طرح تم میں سے ہر ایک کے حصے میں تقریباً 20,000 روپے آئیں گے۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ 2 لاکھ روپے کے لیے 4 انسانوں کو قتل کر دو گے؟ نہیں آتی، آنی بھی نہیں چاہیے، اس نے کہا، اس لیے کہ ہمارا پیشہ ہی یہ ہے۔ زیادہ زیادہ ہم 100-200 روپے کی گولیاں چلا کر تم لوگوں کو ختم کر دیں گے۔ یہ سودا نقصان کا کس طرح ہوا؟ میرا خیال ہے اتنے نفع کا سودا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اور ایسے سودے پھانسی کی تختے پر بھی لے جاتے ہیں۔ ہم کچے کام نہیں کرتے۔ خیر تم لوگوں کی مرضی، اب مہربانی فرما کر اس شخص کا نام بتا دو اور مجھ سے 4 لاکھ روپے میں سودا طے کر لو۔ انسپکٹر کامران مرزا نے بلند آواز میں کہا۔ کیا مطلب؟ اس کا نام کیا ہے جو ہماری موت چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کیس کی تفتیش نہ کریں۔ افسوس ہم اس کا نام نہیں بتا سکتے، ورنہ 4 لاکھ روپے میں سودا برا نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ کیوں نہیں بتا سکتے؟ اس لیے کہ وہ ہم سے زیادہ چلاک ہے۔ اس نے اپنا نام نہیں بتایا اور رقم اس نے کسی طرح ادا کی۔ ایک چھوٹے سے بیگ میں رقم ہمیں ایک مقررہ جگہ پر مل چکی ہے، بقیہ رقم بھی اس نے اسی طرح پہنچانے کا وعدہ کیا ہے۔ چلو وہ مقررہ جگہ ہی بتا دو۔ وہ جگہ بعد میں طے کی جائے گی، آپ لوگوں کی موت کے بعد۔ تب تو ہم یہاں بیکار ہی آئے ہیں۔ میں نے تو سوچا تھا شاید آپ لوگوں سے کوئی بات کام کی معلوم ہو جائے گی، بلکہ ہم تو یہ سوچ کر آئے تھے کہ آپ خود ہی اصل مجرم ہیں۔ اصل مجرم اس طرح کھل کر سرخستانوں کے سامنے آتے ہیں کیا؟ اب پھر کیا پروگرام ہے؟ اس سے کیا ہوا وعدہ پورا کریں گے؟ اب آپ لوگ ہماری زد پر آنے ہی والے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ جلدی سے بولے۔ اس طرح کہ آپ لوگوں کو باتوں میں لگا کر ہم نے گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ اوہ اچھا، خیر آؤ بھائی، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ انسپکٹر کامران مرزا نے مسکرا کر کہا، اور پھر انہوں نے اشارہ کیا۔ چاروں لیٹ گئے۔ اچانک گولیوں کی بچھاڑ ماری گئی۔ گولیاں ان سے چند سینٹی میٹر اوپر سے گزر گئیں اور پتھروں سے ٹکرائیں۔ انہوں نے فوراً سمت کا اندازہ لگا لیا اور 4 فائر اس سمت میں کیے، لیکن جواب میں کوئی چیخ نہ گونجی۔ وہ بھی محفوظ جگہ پر تھے۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جب تک وہ سامنے آ کر فائر نہیں کریں گے اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ سامنے آئیں گے تو ہم کیوں فائر نہیں کریں گے؟ چنانچہ دیکھ لو صورتحال وہی ہے، انسپکٹر کامران مرزا نے جلدی کہا۔ یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آپ اس پہاڑ سے اچھی طرح واقف ہوں۔ آفتاب نے حیرت زدہ ہو کر کہا، ہاں یہی بات ہے، ایک بار پہلے ہی مجھے دشمنوں نے یہاں گھیرا تھا۔ اس وقت میں اکیلا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ میں اس جگہ پہنچ گیا تھا۔ اس کے بعد جانتے ہو کیا ہوا تھا؟ جی نہیں، ہمیں غیب کا علم نہیں۔ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ ہاں یہی بات ہے، غیب جاننے والا صرف اللہ ہے۔ خیر پھر یہ ہوا کہ مجھ پر دشمنوں نے چاروں طرف سے گولیوں کی بارش کر دی، لیکن ایک گولی مجھے نہیں لگی، یہاں تک کہ ان کے پاس گولیاں ختم ہو گئیں۔ گویا آج بھی یہی ہوگا، امید تو یہی ہے۔ وہ مسکرائے۔ اسی وقت پھر گولیاں برسائی گئیں، لیکن وہ محفوظ رہے۔ اس بار انہوں نے جواب میں فائر نہیں کیے۔ فائر کرنے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ دشمن ابھی نظر نہیں آ رہے تھے، اپنی گولیاں ضائع کرنے والی بات تھی۔ یوں مزہ نہیں آ رہا۔ انہوں نے اپنے دشمن کی آواز سنی۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ ہم اپنے پستول پھینک دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے 10 بدس جنگ کر لیتے ہیں۔ لیکن بھائی اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم لوگ 1-2 پستول چھپا کر نہیں رکھ لو گے؟ انسپکٹر کامران مرزا بولے۔ ہم اپنی زبان کے بہت پکے ہیں۔ ہوگے، لیکن ہمیں تو یہ بات معلوم نہیں۔ کون سی بات؟ یہ کہ تم پکے ہو یا نہیں، اور پھر ہمیں کیا ضرورت ہے 10 بدس لڑائی کرنے کی؟ برساتے رہیں گولیاں، ہمیں کیا؟ اچھی بات ہے، آپ کی مرضی۔ اب ہم دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں، دشمن نے غرا کر کہا۔ ضرور کرو، دوسرا نہیں بلکہ تیسرا بھی کرو، انسپکٹر کامران مرزا نے کہا۔ آپ یہ نہیں پوچھیں کہ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دشمن کے لہجے میں بلا کی حیرت تھی۔ مجھے کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ خیر میں بتاتا ہوں۔ اب ہم آپ لوگوں کے سروں پر ایک دستی بم اچھال دیں گے۔ ضرور؟ اچھا لو، شاید آپ آدھے دماغ نہیں ہے۔ اس وقت دشمن تلملا کر بولا۔ یہ کیسے اندازہ لگا لیا آپ نے؟ انسپکٹر کامران مرزا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔
آپ کو یہ سن کر گھبرا جانا چاہیے تھا۔ اگر ہم آپ کے سروں پر پھٹ گیا اگر بم آپ کے سروں پر پھٹ گیا تو آپ کے چیتھڑے اڑ جائیں گے، لیکن تمہارے پاس بم ہو تب نہ بیوقوف دشمن۔ اگر تمہارے پاس بم ہوتا تو تم پہلا وار ہی اسی سے کرتے، کیونکہ تم جانتے ہو گولیاں اس جگہ سے ہمیں نہیں لگ سکتی جہاں سے تم چلا رہے ہو۔ ہمیں نہیں معلوم تھا آپ اس پہاڑ سے اس قدر واقف ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی پھر گولیاں برسائی گئیں اور وہ مسکرا دیے، لیکن دوسرے ہی منٹ ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پتھروں کی بارش۔ انسپکٹر کامران مرزا کی نظر اوپر کی طرف اٹھ گئی تھی۔ انہوں نے دیکھا ایک دشمن صاحبان کی طرح جھکی ہوئی چٹان کے سرے تک آ گیا تھا اور سینے کے بل لیٹ کر اس نے اپنا سر آگے نکال لیا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں پستول تھا، بائیں سے اس نے چٹان کے نکیلے سرے کو تھام رکھا تھا، اور جس وقت ان کی نظر اس پر پڑی وہ ٹریگر پر دباؤ ڈالنے کے بالکل قریب تھا۔ انہوں نے اندھا دھند پستول اوپر کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ گولی چلی اور دشمن کے ہاتھ سے پستول غائب ہو گیا، لیکن دشمن ابھی وہیں موجود تھا۔ وہ وحشیانہ انداز میں مسکرا دیا اور پھر اس نے اپنا سر پیچھے کر لیا۔ جلد ہی اس کا سر پھر نمودار ہوا۔ اب اس کے ہاتھ میں ایک دوسرا پستول تھا۔ اس نے پستول کی نال کا رخ ان کی طرف کیا ہوا تھا کہ انسپکٹر کامران مرزا نے پھر فائر کر دیا۔ اس پر گولی اس کے سر میں لگی اور اس کے سر سے خون ان پر گرنے لگا۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر ہو گئے۔ عقل مند تمہارا ایک ساتھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، اب اس کے حصے کے 20,000 بھی تم حاصل کر لینا، انسپکٹر کامران مرزا نے بلند آواز میں کہا۔ میرے ساتھی نے جان دے دی، لیکن وہ تمہاری موت کا راستہ صاف کر گیا، دشمن نے غرا کر کہا۔ یہ راستہ بھی آزما کر دیکھ لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، انہوں نے بلند آواز میں کہا اور پھر ان سے سرگوشی کی۔ میں صرف اوپر نظر رکھوں گا، تم سامنے کی طرف کا خیال رکھو، یہ اب 2 طرف سے حملہ کریں گے۔ جی بہتر، آصف نے کہا۔ کئی منٹ اسی حالت میں گزر گئے، پھر ان پر ایک گولی چلی، اوپر کی طرف سے چلائی گئی تھی، لیکن یہ گولی سر آگے نکالے بغیر چلائی گئی تھی، اور اس جگہ سے جب تک سر نہ آگے نکالا جاتا اس وقت تک نشانہ نہیں لیا جا سکتا تھا۔ پستول کی نال درست سمت میں ہو ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ اس گولی سے صاف بچ گئے۔ انسپکٹر کامران مرزا بس دور اوپر دیکھ رہے تھے، ایسے میں آفتاب، آصف اور فرحت نے ایک ساتھ فائر کیے۔ اوہ، تو وہ اس طرف سے بھی بڑھ رہے ہیں۔ جی ہاں، اس مرتبہ وہ ایک بڑا پتھر لڑکاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ گویا پتھر کی اوٹ لے لیا انہوں نے۔ حالات کچھ خطرناک ہو گئے ہیں، خیر اللہ مالک، انہوں نے کہا، اور پھر اچانک اوپر کی طرف ایک فائر کیا۔ آگے کی طرف سرکنے والا سر فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ کامیابی اتنی آسان نہیں عقل مند صاحب، انسپکٹر کامران مرزا بولے۔ پرواہ نہیں، ہم یہ کام ضرور کریں گے، صرف 2 لاکھ روپے کے لیے، آصف نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ نہیں، اب یہ معاملہ 2 لاکھ روپے کا نہیں رہا، سر دھڑ کا معاملہ ہو گیا ہے۔ وہ ہو رہا ہے کیا مطلب؟ آفتاب چونکا۔ اب یہ مسئلہ ہماری آن کا بن گیا ہے، اگر ہم کامیاب نہ ہوئے تو ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، پھر کون ہم سے ایسے کام کروائے گا؟ بس اتنی سی بات، انسپکٹر کامران مرزا بولے۔ ہاں بس اتنی سی بات، اس نے جواب دیا، لیکن تم بھول رہے ہو یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں، ایک دن آخر ختم ہو جائے گی، اور جب ختم ہو جائے گی تو پھر تم کیا کرو گے؟ اللہ کے حضور حاضری ہوگی۔ ہم ان باتوں کو نہیں مانتے، مرنے کے بعد زندگی ختم، پھر کچھ نہیں ہوگا، اسی لیے گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہو۔ ارے ساتھ ہی انہوں نے پھر ایک فائر کیا، ایک چیخ بلند ہوئی، اس بار پھر ان کی گولی سر میں لگی تھی۔ ادھر آفتاب، آصف اور فرحت برابر محتاط انداز میں گولیاں چلا رہے تھے، لیکن بڑا پتھر برابر ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اب کیا کیا جائے ابا جان، ہمارے پاس گولیاں بہت کم رہ گئی ہیں، اب تم صرف اس سے گولی چلاؤ گے جب واقعی کوئی تمہاری زد میں آئے گا، اس طرح تو وہ بے فکر ہو کر آگے بڑھ آئیں گے، پرواہ نہ کرو۔ نزدیک آ کر بھی تو انہیں کچھ سامنے آ کر فائر کرنا ہوگا، وہ مکمل طور پر پتھر کے پیچھے رہ کر فائر نہیں کر سکتے، جس طرح اوپر سے سر آگے نکالے بغیر فائر کرنا ممکن نہیں۔ یہ بات تو خیر آپ کی ٹھیک ہے، اور ان کے 2 ساتھی کم ہو چکے ہیں۔ ایسے میں انہوں نے اوپر کچھ کھڑبڑ سنی، جیسے کوئی وزنی چیز سرک رہی ہو۔ انکل، وہ کوئی بہت بڑا پتھر ہم پر گرانے کی تیاری کر رہے ہیں، فرحت چلائی۔ ہاں میں بھی یہ محسوس کر رہا ہوں، انسپکٹر کامران مرزا بڑبڑائے۔ پھر اب کیا کیا جائے؟ پتھر اس نوک سے گرایا جائے گا، اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی جگہ نہیں گرانے کی۔ ہمیں اس نوک کی سیدھ میں نیچے نہیں ہونا چاہیے، اس سے دائیں بائیں ہو جانا چاہیے، انسپکٹر کامران مرزا نے جلدی جلدی کہا، اور وہ دائیں بائیں ہو گئے۔ اسی وقت ایک بہت بڑا پتھر دھپ سے ان کے پیروں کے پاس گرا، وہ بال بال بچے، اگر دائیں بائیں نہ ہو چکے ہوتے تو پتھر ان پر گرتا۔ اف مالک، ان لوگوں پر تو ہمیں ختم کرنے کا بھوت سوار ہو گیا، آفتاب نے کانپتی آواز میں کہا۔ ان حالات میں ہمیں صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ اپنے حواس قائم رکھیں، اگر ہم نے حواس کھو دیے تو پھر اس کی ترکیب کارگر ہو جائے گی۔
کا کون سی ترکیب؟ وہ صرف ایک پتھر ہی نہیں گرائیں گے، جلد ہی دوسرا پتھر آئے گا اور پھر تیسرا، یہاں تک کہ جگہ یہاں تنگ ہوتی چلی جائے گی۔ پھر یا تو ہم پتھروں کے پیچھے دب جائیں گے یا ہمیں آگے نکل کر ان کی زد میں آنا پڑے گا۔ تب پھر ابا جان حواس قائم رکھ کر بھی ہم کیا کر لیں گے؟ بس دیکھتے جاؤ، اللہ کی مہربانی سے ہوش و حواس ہی اب ہمیں ان کے اس خوفناک پروگرام سے بچائیں گے۔ اس وقت دوسرا پتھر آ کر گرا اور وہ پہلے پتھر پر سے ہوتا ہوا ان کے عین پیروں کے پاس گرا۔ انہوں نے اچھل کر اپنے پیروں کو بچایا۔ وہ اب اپنی موت کو آواز دے رہے ہیں۔ انسپکٹر کامران مرزا بڑبڑائے، اپنی یا ہماری؟ آصف نے حیران ہو کر کہا، اپنی۔ انسپکٹر کامران مرزا مسکرائے، آخر کیسے؟ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ تیسرا پتھر آنے دو پھر بتاؤں گا، وہ بولے۔ جلدی تیسرا بڑا پتھر آ گرا، لیکن وہ پہلے پتھر سے ٹکرا کر ان کے پرلی طرف ہی رہ گیا، ان کی طرف نہ آ سکا۔ دیکھا اب پتھر ہماری طرف نہیں آیا، کیونکہ دوسرے پتھر نے اس پہلے پتھر کو ایسی پوزیشن میں کر دیا ہے کہ اب جو بھی پتھر آئے گا ان پتھروں سے دوسری طرف ہی رہے گا۔ پھر اس سے کیا ہوتا؟ ہم تو پتھروں کے پیچھے چھپ کر رہ جائیں گے اور ایک طرح سے بے بس ہو جائیں گے۔ نہیں ہوں گے، انہوں نے انکار میں سر ہلایا۔ پھر پتھر پر پتھر گرتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ چھوٹی سی جگہ پتھروں سے ہٹ گئی اور وہ پتھروں کے پیچھے چھپ گئے۔ دشمنوں نے جب دیکھا کہ اب اس جگہ میں پتھروں کی کوئی جگہ نہیں بچی تو وہ بے دھڑک سامنے کی طرف سے آگے بڑھنے لگے۔ اوپر سے جن 3 آدمیوں نے پتھر پھینکے تھے وہ بھی ان کے ساتھ آج شامل ہوئے۔ اب انچارج کے ساتھ 8 دشمن تھے اور گویا 2 کام آ چکے تھے۔ آخر ہم نے انہیں پتھروں کے نیچے دبا ہی دیا۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہاں یہ بہت بڑی کامیابی ہے انسپکٹر کامران مرزا، اور ان کے بچوں کو بے بس کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ لیکن اب ہم اس طرف کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اب ہمیں کیا ضرورت ہے ان پتھروں کو ہٹا کر دیکھنے کی؟ اس نے کہا، نہیں بھائی، جب تک ان کی لاشیں آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گا اطمینان نہیں ہوگا۔ ان کے انچارج کی آواز سنائی دی اور پھر انہوں نے ایک ایک کر کے پتھر اٹھانے شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ انہیں نظر آ گئے۔ انسپکٹر کامران مرزا تو اسی وقت اسی انتظار میں تھے۔ چاروں نے بیک فائرنگ شروع کر دی۔ چند سیکنڈ بعد 9 انسانی جسم پتھروں پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ وہ پتھروں کو ہٹا کر ان کے قریب آئے۔ اب کیا خیال ہے بھائی؟ انسپکٹر کامران مرزا افسوسزدہ لہجے میں بولے۔ لیکن وہ تو تڑپ رہے تھے، خیال کیا ظاہر کرتے؟ ان کے لباسوں کا جائزہ لے کر انسپکٹر کامران مرزا ایک زخمی کی طرف بڑھے۔ تو تم ہو ان کے انچارج؟ ہاں، اس نے تکلیف کے عالم میں کہا، دیکھو شاید یہ تمہارا آخری وقت ہے۔ کیا مسٹر خان یاور کو تم نے قتل کیا ہے؟ بالکل نہیں، انہیں تو اس نے قتل کیا ہے جس نے ہم سے آپ لوگوں کو قتل کرنے کا کام لینا چاہا تھا۔ اس نے مشکل سے کہا، مجھے امید ہے اس وقت تم جھوٹ نہیں بول رہے ہو۔ ویسی حالت میں کوئی آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہاں میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، اس نے کہا۔ اچھا، ہم یہاں ایمبولینس منگواتے ہیں، شاید تم بچا لیے جاؤ اور تمہاری گواہی ہمارے کام آئے۔ یہ کہہ کر انسپکٹر کامران مرزا ان کی طرف مڑے۔ تم یہیں ٹھہرو، پوری طرح چوکس رہنا، میں کار سے فون کر رہا ہوں۔ جی بہتر۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے چلے گئے۔ جب واپس آئے تو آفتاب نے کہا، افسوس انچارج بھی رخصت ہو گیا۔ ان کے منہ سے نکلا۔ پھر انہوں نے درد بھرے لہجے میں کہا، یہ ہے برے کاموں کا انجام۔ وہ وہاں سے واپس ہوئے اور خان یاور کی کوٹھی پر پہنچے۔ شاہد نے دروازے پر ان کا استقبال کیا۔ کیوں بھائی، مسٹر خان یاور کے اسسٹنٹ نہیں ملے؟ شاید مل گئے تھے جناب، میں انہیں یہیں لے آیا ہوں۔ ویسے ان کا بیان ہے دن میں خان یاور دفتری کوئی فائل گھر نہیں لائے تھے اور نہ دفتری کوئی فائل پہلے سے ان کے گھر موجود تھی۔ اوہ اچھا، پھر ان کو یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ انسپکٹر کامران مرزا نے پوچھا۔ میں نے سوچا شاید آپ ان سے سوالات کرنا پسند کریں اور پھر وقت ضائع ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن ان سے بات کرنے سے پہلے میں جان عالم سے 2 باتیں کرنا پسند کروں گا۔ جی بہتر، میں نے سوالات کے لیے کمرہ منتخب کر لیا ہے۔ آپ جس سے بھی سوالات کرنا پسند کریں گے اسے میں کمرے میں بھیج دیا جائے گا۔ آپ تشریف لے چلیے، لیکن بھائی ہم خود چل پھر کر سوالات کیوں نہ کریں؟ اگر آپ یہ پسند کرتے ہیں تو یوں ہی صحیح۔ ہاں، میں ایک کمرے میں بیٹھ کر تفتیش کرنے کا عادی نہیں ہوں، گھوم پھر کر کے اس کا جائزہ لینا پسند کرتا ہوں۔ آؤ ہم خود جان عالم کے پاس چلتے ہیں۔ جان عالم انہیں اپنے کمرے میں ملا۔ وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا، اس کی نظریں چھت پر گڑی ہوئی تھیں۔ قدموں کی آہٹ سن کر وہ زور سے چونکا۔ اوہ آپ اور یہاں؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں کیوں، کیا ہم یہاں نہیں آ سکتے؟ لیکن جناب یہاں تو بیٹھنے کے لیے کرسیاں بھی نہیں ہیں۔ پرواہ نہیں، ہم چارپائی پر بیٹھ جائیں گے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں خنجر پر آپ کی انگلیوں کے نشانات کیوں موجود ہیں؟ بہت دیر سے اسی سوچ میں گم تھا، لیکن بات پلے نہیں پڑی۔ مارے حیرت کے میرا برا حال ہے۔ کیا ہم اس سلسلے میں مدد کر سکتے ہیں آپ کی؟ انسپکٹر کامران مرزا مسکرائے۔ جی کیا مطلب بھلا، آپ کیا مدد کر سکیں گے؟ ہلکی سردی شروع ہو چکی ہے، آپ اس وقت دروازہ کھلا چھوڑ کر کیوں لیٹے ہوئے تھے؟ مجھے گرمی بہت لگتی ہے۔ تو کیا آپ رات کو بھی دروازہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔
جی ہاں، یہاں رکھا ہوئی کیا ہے جس کی چوری کا ڈر ہو؟ او تب تو بات صاف ہو گئی، انسپکٹر کامران مرزا نے کہا۔ جی کیا مطلب؟ جان عالم کے ساتھ آصف، آفتاب اور فرد بھی چونک اٹھے۔ قاتل آپ کے کمرے میں داخل ہوا، آپ سو رہے تھے، اس نے خنجر پر آپ کی انگلیوں کے نشانات لیے اور باہر نکل گیا، پھر خنجر خان یاور کے دل میں اتار دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے انکل؟ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، کیسے ہو سکتا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ بالکل ہو سکتا ہے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جان عالم نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ آؤ میرے ساتھ بتاتا ہوں۔ وہ ان چاروں کو ساتھ لے کر واردات کے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہاں اب لاش کو لے جانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ آپ کو چند منٹ رکنا پڑے گا۔ جی کیا مطلب؟ وہاں موجود ماہرین چونکے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور نقطۂ نظر سے آپ کا زخم کا جائزہ لینا ہوگا، انسپکٹر کامران مرزا بولے۔ میں سمجھا نہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا خنجر اس زخم میں بالکل فٹ تھا؟ کیا مطلب؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ قتل کسی اور خنجر سے کیا گیا ہو اور پھر بعد میں یہ خنجر زخم کے اندر رکھ دیا گیا ہو؟ کمال ہے، حیرت ہے۔ ڈاکٹر صاحب دھک سے رہ گئے۔ خیر تو ہے جناب، آپ کو میری بات سن کر بہت حیرت ہوئی ہے۔ ہاں، اس لیے کہ یہ اندازہ صرف ایک ڈاکٹر لگا سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، زخموں کی گہرائی، چوڑائی اور موٹائی کے بارے میں آپ کو کچھ معلوم نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے ایک بالکل فٹ بات کی ہے۔ فٹ بات سے آپ کی کیا مراد ہے ڈاکٹر صاحب؟ ویسے انفٹ بات تو ابا جان کرتے ہی نہیں، آفتاب جلدی سے بولا۔ ہاں میرا بھی یہ خیال ہے۔ کیا؟ آصف بولا۔ یہ کہ یہ انفٹ بات نہیں کرتے۔ خیر سنیے، میں اس بات کا اندازہ پہلے سے لگا چکا ہوں کہ قتل کسی اور خنجر سے کیا گیا اور بعد میں یہ خنجر اس زخم میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ جس خنجر سے قتل کیا گیا وہ اس سے بہت لمبا اور چوڑے پھل والا تھا۔ کیوں بھائی، اب کیا کہتے ہیں؟ انسپکٹر کامران مرزا نے ان کی طرف دیکھا۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں انکل؟ ہاں حیران ضرور ہو سکتے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جان عالم صاحب قاتل نہیں ہیں۔ خیر ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا ہے، انسپکٹر کامران مرزا بولے۔ جی کیا مطلب؟ کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہ سارا چکر مسٹر جان عالم نے ہی چلایا ہو، اس لیے کہ انہیں قاتل نہ سمجھا جائے۔ یعنی پہلے تو ہم انہیں قاتل خیال کریں، لیکن جب خنجروں کے چکر میں پڑ جائیں تو ہم اپنے خیال کو رد کر دیں اور یہ بال بچ جائیں۔ ہم ان کے بارے میں سوچے تنگ نہ۔ نہیں نہیں نہیں، یہ جرم میں نے نہیں کیا، جان عالم نے چلا کر کہا۔ ایک بار پھر وہ تڑ سے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ شاباش، لیجئے ڈاکٹر صاحب، یہ تو پھر بے ہوش ہو گیا۔ کیا اتنی جلدی بھی کوئی شخص بے ہوش ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، انسان بہت ہی عجیب چیز ہے، اس کے بارے میں مکمل طور پر تحقیقات کا کوئی دعویٰ ابھی تک نہیں کیا جا سکتا، انہوں نے کہا، اور جان عالم پر جھک گئے۔ اس کی آنکھوں میں پھوٹے اٹھا کر دیکھے اور پھر بولے، بے ہوشی مصنوعی ہرگز نہیں ہے۔ خیر آپ اسے ہوش میں لائیں، ہم ذرا خان یاور کے اسسٹنٹ سے مل لیں۔ بہت بہتر، ڈاکٹر نے کہا۔ وہ شاہد کو ساتھ لے کر ایک کمرے میں آئے۔ یہاں ایک دبلا پتلا آدمی گہری سوچ میں گم بیٹھا تھا۔ قدموں کی آواز سن کر وہ چونک اٹھا اور پھر کھڑا ہو گیا۔ او آپ تشریف لے آئے؟ آپ ہیں انسپکٹر کامران مرزا؟ جی ہاں، اتفاق سے میں ہی ہوں۔ وہ مسکرائے۔ جی کیا مطلب اتفاق سے؟ چھوڑیے اس بات کو اور یہ بتائیے کل یا کچھ دن پہلے خان یاور صاحب دفتر سے کوئی فائل بھی لائے تھے؟ جی فائل نہیں جناب، بالکل نہیں۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے؟ جی ہاں، اس نے فوراً کہا۔ لیکن گھر کے ملازم کا کہنا ہے کہ وہ رات کو ایک فائل کا مطالعہ کر رہے تھے۔ بھلا میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ وہ فائل کیسی تھی اور کہاں سے ان کے پاس آئی تھی؟ میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ دفتر سے کوئی فائل وہ گھر نہیں لائے تھے۔ کیا کوئی شخص اپنی فائل ذاتی طور پر انہیں دے سکتا ہے؟ جی ہاں، آخر وہ صوبائی وزیر تھے، صنعتوں کے وزیر، انہوں نے سوالیہ لہجے میں کہا۔ ہاں جناب، اپنے عہدے پر ایماندار ترین آدمی تھے۔ اس نے سرداف بھری۔ وہ فائل غائب ہے، ورنہ فائل پڑھ کر ہی معلوم ہو جاتا کہ وہ فائل کس قسم کی تھی۔ خیر آپ کا نام؟ میں امین جیلانی ہوں، خان یاور صاحب کا اسسٹنٹ۔ اب ان کی جگہ کون کام کرے گا؟ فی الحال تو میں ہی کروں گا جب تک کہ حکومت کسی کو نامزد نہیں کر دیتی۔ میں ابھی اور اسی وقت ان کے دفتر کا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ چلیے دکھا دیتا ہوں۔ اس نے کندھے اچکائے۔ اسی وقت شاید ان کی طرف تیز سے قدم اٹھاتا آ گیا۔ سر ایک ضروری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میری یادداشت مجھے بار بار جھنجھوڑ رہی ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے، انسپکٹر کامران مرزا مسکرائے۔ تو پھر میں کیوں نہ اس کا کہا مان لوں؟ ضرور، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بہت بہت شکریہ، اس نے کہا اور تیز قدم اٹھاتا چلا گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ امین جیلانی نے حیران ہو کر کہا۔ یہ ہماری آپس کی بات ہے، آئیے ہم چلیں۔ امین جیلانی اٹھ کھڑا ہوا، وہ خان یاور کے دفتر پہنچے۔ دفتر کھلوایا گیا اور پھر ایک ایک چیز کا جائزہ لینے لگے۔ ایسے میں انسپکٹر کامران مرزا بولے، ویسے جیلانی صاحب یہ آپ کے خان یاور کس قسم کے آدمی تھے؟ جی کیا مطلب؟ امین جیلانی نے چونک کر کہا۔ میرا مطلب ایماندار کس درجے کے تھے؟ ان کی ایمانداری تو مثالی تھی جناب، کبھی کسی سے ایک پیسہ رشوت نہیں لیتے تھے، نہ کسی کی سفارش سنتے تھے، فرض کی ادائیگی کے معاملے میں بھی انتہائی باقاعدہ تھے اور دوسروں کو بھی باقاعدہ دیکھنا پسند کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے کبھی پولیس کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، نہ دفتر میں نہ گھر پر۔ ان کا خیال تھا کہ جب آدمی ٹھیک ٹھاک کام کرے تو اسے کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔
جبکہ دوسرے وزراء کی کوٹھیوں میں پولیس مقرر ہے۔ ان کی وفات کی صورت میں کس کے وزیر بننے کے امکانات ہیں؟ جی بھلا میں کیا کہہ سکتا ہوں، کیونکہ آپ محکمے کے آدمی نہیں ہیں۔ ضرور ہوں، لیکن ان کی جگہ پر کس کو مقرر کرنا ہے یہ محکمے کا کام نہیں، وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے۔ او اچھا، تب تو اس سلسلے میں وزیر اعظم سے ہی بات کرنا پڑے گی۔ ضرور کریں جناب۔ کیا آپ کو اس عہدے پر ترقی مل سکتی ہے؟ آصف بولا جی نہیں، میں دفتر کا آدمی ہوں۔ وزیر دفتر کا آدمی نہیں ہوتا، دفتر کے آفیسر دفتر کی پوسٹوں پر ترقی پا سکتے ہیں، اور یہ جگہ دفتر کی نہیں کہلاتی۔ جی نہیں، اس نے کہا۔ میں سمجھ گیا، آصف بولا۔ ابا جان یہ نوٹ بک دیکھنے کے قابل ہے۔ اس میں ایسے میں آفتاب کی آواز ابھری۔ انہوں نے چونک کر آفتاب کی طرف دیکھا۔ اس کی ہاتھ میں ایک نیلے رنگ کی بڑے سائز کی نوٹ بک تھی۔ کہاں سے ملی؟ انہوں نے پوچھا۔ اس سیف میں تھی۔ لیکن سیف کو تالا لگا ہوا۔ امین جیلانی نے حیران ہو کر کہا۔ ایسے سیف کھولنا ہمارے بائیں ہاتھ کا کام ہے، آصف بولا۔ یہ نوٹ بک خان یاور صاحب کی ہی ہے، اس نے کہا۔ ہم اسے ساتھ لے جائیں گے، اطمینان سے دیکھیں گے۔ ویسے اس سیف کی چابی آپ کے پاس ہے؟ جی نہیں، چابی انہی کے پاس ہوتی ہے، یہ ان کی ذاتی سیف ہے، اس کا دفتر سے کوئی تعلق نہیں۔ بہت خوب، یہ اچھی بات ہے۔ آفتاب، پوری سیف کو توجہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھ چکا ہوں ابا جان، اس میں اور کوئی خاص چیز نہیں ہے؟ کیا اس میں کچھ فائلیں ہیں؟ جی نہیں، ذاتی قسم کے پرانے کاغذات اور سرٹیفکیٹ وغیرہ ہیں۔ ٹھہرو، میں بھی ان چیزوں کو ایک نظر دیکھ لوں۔ انہوں نے پوری سیف کے جائزے لیے، لیکن کوئی اور کام کی چیز نہ ملی۔ نوٹ بک کے بارے میں وہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کہ کام کی ثابت ہوگی یا نہیں۔ اب جب تک کہ نئے وزیر اس سیٹ پر نہیں آ جاتے اس وقت تک کام کون دیکھے گا؟ جی میں، ساری ذمہ داری میرے سر پر آ گئی ہے۔ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے، جب بھی محکمہ صنعت کا وزیر بدلتا ہے تو اس کی جگہ پر جب تک دوسرا نہیں آ جاتا مجھے ہی ڈیوٹی سنبھالنی پڑتی ہے۔ انہوں نے کہا، اور پھر وہ وہاں سے نکل آئے۔ خان یاوری کوٹھی پہنچے تو شاید موجود تھا۔ کیوں بھائی، تم گئے نہیں؟ جی فائل لا چکا ہوں۔ پھر کیا تمہارا خیال ٹھیک نکلا؟ ہاں جناب، دیکھیے، اس نے کہا، اور ایک فائل کھول کر ان کے سامنے رکھ دی۔ فائل میں ایک تصویر لگی تھی، تصویر والے شخص کے بارے میں تفصیلات لکھی تھیں۔ ساری تفصیلات پڑھنے کے بعد انہوں نے ایک لمبا سانس کھینچا اور بولے، تو یہ بات ہے، بلاؤ اسے۔ شاید گیا اور جان عالم کو بلا لایا۔ بیٹھو بھائی۔ جان عالم پریشان صورت لیے بیٹھ گیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بولے، جی جان عالم۔ اس نے کہا لہجے میں حیرت تھی، میں اصلی نام پوچھ رہا ہوں۔ یہ اصلی نہیں تو کیا نکلی ہے؟ وہ بولا، ہاں میرا خیال ہے نکلی ہے، کیونکہ تمہارا اصلی نام گیرو ہے۔ کیا؟ وہ زور سے اچھلا۔ آنکھوں میں خوف دوڑ گیا۔ یہ دیکھو اپنی تصویر، اگرچہ تمہارا حلیہ پہلے سے بہت بدل چکا ہے لیکن اس کے باوجود صاف پہچانے جا سکتے ہو۔ فائل میں اپنی تصویر دیکھ کر جان عالم حیران رہ گیا اور جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ پھر بولا، ہاں میں انکار نہیں کروں گا، یہ میری تصویر ہے، تمہارے انکار کرنے سے بھی کچھ نہ بنتا، تصویر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، میں واقعی ایک جرائم پیشہ تھا، لیکن اب نہیں، مدت ہوئی میں یہ کام چھوڑ چکا ہوں۔ لیکن جان عالم صرف عرف گیرو، تمہاری اس بات پر کون اعتبار کرے گا؟ تمہاری تصویر اور خنجر پر انگلیوں کے نشانات جب پیش کیے جائیں گے تو عدالت تمہیں فوراً قاتل مان لے گی۔ نہیں، اس نے لرز کر کہا۔ ہاں لیکن مہربانی فرما کر ابھی بے ہوش نہ ہو جانا۔ وہ جلدی سے بولے، آپ کا مطلب ہے میں جان بوجھ کر بے ہوش ہوتا ہوں؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو تو یہی خیال ہے کہ تم مصنوعی بے ہوش نہیں ہوئے تھے۔ بات ہے بھی یہی، دراصل میں اپنی گزشتہ زندگی سے خوفزدہ رہتا ہوں، اسی خوف نے میرے اعصاب بہت کمزور کر دی ہیں، یہی وجہ ہے کہ میں بات بات پر بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تمہارے خلاف تفتیش نہیں کریں گے، تم سے پوچھ گچھ نہیں کریں گے۔ نہیں جناب، ضرور کریں۔ یہ میں نے کب کہا ہے؟ اب تفتیش کرنے کے لیے رہ کیا گیا ہے؟ شاید اسے قاتل کے طور پر گرفتار کر لو۔ ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے بوکھلا کر کہا، تمہارے خلاف ثبوت بالکل مکمل ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے تو آپ کی بہت تعریف سن رکھی ہے اور یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے آج تک کسی کی بے گناہ کو قانون کے حوالے نہیں کیا۔ بالکل ٹھیک، نہ آپ کروں گا۔ تب پھر میری بات کا یقین کریں، یہ قتل میں نے نہیں کیا۔ خیر اگر تم کہتے ہو تو میں ابھی رک جاتا ہوں، مزید غور کر لیتا ہوں، لیکن تم فرار ہونے کی کوشش نہیں کرو گے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تم بچ نہیں سکو گے۔ بھلا میں فرار ہونے کی کوشش کیوں کروں گا جبکہ میں نے کوئی جرم ہی نہیں کیا؟ رہنے دو بھائی، شاید انہوں نے مسکرا کر کہا اور وہ حیران رہ گئے۔ تم جا سکتے ہو، انسپکٹر کامران مرزا نے چند سیکنڈ کے بعد کہا، اور وہ چلا گیا۔ آصف، کمرے کا دروازہ بند کر دو، اب ہم اس نوٹ بک کو دیکھیں گے۔ انہوں نے نوٹ بک کی ورق گردانی شروع کر دی۔ وہ نوٹ بک بھی تھی اور ڈائری بھی، فرق صرف یہ تھا کہ اس میں سے اکثر تاریخیں بالکل خالی تھیں، کسی تاریخ پر کوئی تحریر لکھی تھی، کسی پر نہیں، یہاں تک کہ وہ آخری دنوں تک پڑ گئے۔ 2 دن پہلے کی تاریخ پر انہوں نے ایک تحریر لکھی دیکھی۔ الفاظ یہ تھے، ایک بہت ہی عجیب بات ہوئی ہے، ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے ایک بہت عجیب پیشکش کی ہے، میں حیرت زدہ رہ گیا ہوں۔
سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہمارے ملک میں کوئی شخص ایسی پیشکش کر سکتا ہے۔ بہرحال میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا، صرف اتنا کہا کہ وہ اس خیال کو دل سے نکال دے، میری زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر وہ چلا گیا۔ اس تاریخ کے بعد والی 2 تاریخیں خالی تھیں اور اس کے بعد تو ان کی زندگی کا چراغ ہی گل کر دیا گیا تھا۔ آخری جملہ قابل غور ہے۔ انہوں نے جواب دیا تھا، بس خیال کو دل سے نکال دو، میری زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے اس شخص نے سوچا ان کی زندگی میں اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو زندگی کے بعد تو ہو سکتا ہے، اور اس نے ان کی جان لے لی۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ رات 11 بجے انہوں نے مجھے فون پر کیوں کہا تھا کہ میں ان سے مل لوں، اسی وقت یا صبح؟ اس کا مطلب اس وقت تک انہوں نے یہ محسوس نہیں کیا تھا کہ ان کی زندگی کو خطرہ، ورنہ مجھے اسی وقت بلاتے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو اس ملاقاتی کے بارے میں بتانا چاہتے ہوں۔ انہوں نے یہ بھی نہیں لکھا کہ وہ آدمی گھر پر ملنے آیا تھا یا دفتر میں۔ خیر، ہم جانے عالم اور گھر کے دوسرے افراد سے یہ بات پوچھ سکتے ہیں، اور پھر دفتر کے چپڑاسی سے بھی۔ خیر آفتاب، تم ذرا جانے عالم کو پھر بلا لاؤ، انہوں نے جلدی سے کہا۔ اس بار جانے عالم کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے۔ خیر تو ہے جناب، کیا آپ نے مجھے پھر گرفتار کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے؟ ابھی نہیں، اس وقت تو تم سے 1-2 باتیں پوچھنی ہیں، اگر تم سچ سچ بتاؤ۔ ضرور، آپ پوچھیے کیا پوچھنا ہے۔ 2 دن پہلے خان یاور صاحب سے کون ملنے آیا تھا؟ کون ملنے آیا تھا؟ وہ بڑبڑایا۔ ہاں، انہوں نے کہا، ان سے تو روزانہ کتنے ہی آدمی ملنے آتے ہیں، جانے عالم نے کہا۔ اس دن کون ملنے آئے تھے؟ یہ بات اگر تم ذہن پر زور دے کر بتا دو تو سمجھو تم بچ گئے، ورنہ بطور قاتل مجھے کسی نہ کسی کو تو گرفتار کرنا ہی پڑے گا، اور اس خانے میں تم بالکل فٹ بیٹھتے ہو۔ ابھی تو آپ کہتے ہیں کسی بے گناہ کو کبھی قانون کے حوالے نہیں کرتے آپ۔ وہ تو میں آپ بھی یہی کہتا ہوں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ تم بے گناہ ہو۔ خیر جناب، میں ذرا یاد کر لوں۔ ہاں، اس میں تمہاری بہتری ہے، لیکن غلط بات نہ بتانا۔ جی نہیں، آپ فکر نہ کریں، اس نے کہا۔ وہ سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس نے بڑبڑانے کے انداز میں کہا، مجھے ایک کاغذ پر نام لکھنے چاہیے۔ ہاں ضرور، یہ اور اچھی بات ہے، یہ لیں کاغذ اور قلم، آفتاب نے خوش ہو کر کہا۔ کچھ دیر بعد اس نے کاغذ ان کے سامنے کر دیے۔ حضرات آئے تھے، کوئی ذہن سے نکل گیا ہو تو ارے وہ مارا، وہ اچھل پڑا۔ بھائی جو کچھ مارا ہے ہمیں بھی بتا دیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ آفتاب نے منہ بنایا۔ میں نے اتنی محنت یوں ہی کی خان یاور صاحب کی، یہ تو بہت ہی خاص عادت ہے کہ جتنے لوگ بھی گھر میں ملنے آتے ہیں ان سب کے نام ایک ننھی سی نوٹ بک پر لکھتے چلے جاتے ہیں۔ اور وہ نوٹ بک کہاں ہے؟ وہ بولے، عام طور پر ان کی جیب میں رہتی ہے، لیکن ان جیب سے تو کوئی نوٹ بک نہیں نکلی تھی۔ شاید نے منہ بنایا۔ اوہ، وہ تو رات کے لباس میں قتل ہوئے تھے، نوٹ بک ان کے کپڑوں میں ہونی چاہیے جو انہوں نے رات کے وقت اتارے تھے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اٹھا۔ 1 منٹ، اتنی جلدی کی ضرورت نہیں، پہلے یہ بتاؤ وہ نام دوسروں کے سامنے لکھا کرتے ہیں یا ان کے جانے کے بعد؟ جانے کے بعد۔ کیوں جناب، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے۔ خیر آپ جانیں، اب کیا خیال ہے، ان کپڑوں میں نوٹ بک دیکھی جائے یا نہیں؟ ضرور دیکھی جائے گی۔ آفتاب، تم ان کے ساتھ جاؤ اور نوٹ بک نکال لاؤ۔ نکال تو اس وقت لاؤں گا جب وہ کپڑوں میں ہوگی، ضرور ہوگی۔ اچھا، آپ یہ بات یقین سے کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ بس کہہ سکتا ہوں، جاؤ تم۔ آفتاب جانے عالم کے ساتھ چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں نوٹ بک تھی۔ اس پر جوش طاری ہو گیا۔ انہوں نے ملاقات کی تاریخ نکالی، جس تاریخ کو وہ عجیب ملاقاتی آیا تھا۔ اس تاریخ میں کل 5 نام لکھے تھے۔ اب انہوں نے جانے عالم کاغذ پر نظر ڈالی، وہاں صرف 4 نام لکھے تھے۔ انہوں نے نام ملا کر دیکھے، 4 نام وہی تھے جو نوٹ بک پر لکھے تھے۔ بس کسر یہ رہ گئی تھی کہ وہ ایک ملاقاتی کو بھول گیا تھا۔ تمہاری یادداشت زیادہ کمزور نہیں ہے، انسپکٹر کامران مرزا بولے، لیکن ہے تو صحیح، وہ اسی طرح کام خراب ہو سکتا ہے یہی 5واں آدمی کو کچھ پرسرار ملاقاتی ہو۔ یہ دیکھنا ہمارا کام ہے۔ آؤ بھائی چلیں، اس مرتبہ آؤ بھائی چلی گا۔ پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ آفتاب نے اداس ہو کر کہا۔ کیا مطلب ہے؟ بقیہ رات بھی ماری گئی، اب ہم آرام نہیں کر سکیں گے۔ تم نے 100% درست نتیجہ نکالا ہے، شاباش۔ انسپکٹر کامران مرزا خوش ہو کر بولے۔ شاباش بھی ملی تو کس بات پر؟ آفتاب نے منہ بنا کر کہا، اور وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گئے۔ نوٹ بک اب انسپکٹر کامران مرزا کی جیب میں تھی۔ پائیں بھاگ۔ ایک بڑی کوٹھی کے سامنے ان کی کار رکی۔ آصف نے اتر کر دستک دی۔ تیسری دستک میں دروازہ کھلا اور نیند سے ڈوبا ایک ملازم نظر آیا۔ کیا بات جناب؟ اس نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ رضوانی صاحب سے ملنا ہے۔ یہ ملنے کا کون سا وقت ہے؟ دن میں آئیے گا، لیکن 9 بجے سے پہلے یا رات کو 8 بجے کے بعد۔ درمیانی وقت میں رضوانی صاحب گھر پر نہیں ہوتے۔ افسوس، ہمیں ابھی اور اسی وقت ملنا ہے، اس لیے کہ ایک عدد واردات ہو گئی ہے، خوفناک واردات۔ آفتاب نے خوفناک لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ ملازم کانپ گیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام پوچھ رہے ہیں؟ ہاں، کیوں، کیا آپ کا نام پوچھنا گناہ ہے؟ نہیں، اس میں گناہ اور ثواب کی بات نہیں، اس میں گناہ اور ثواب کی کیا بات ہے؟ میں جمعہ خان ہوں۔ واہ، بہت اچھا نام ہے۔ اچھا تو جمعہ خان، اس خوفناک واردات کے بارے میں رضوانی صاحب سے اسی وقت ملنا بہت ضروری ہے۔ اچھی بات ہے، میں انہیں جگاتا ہوں، لیکن وہ مجھ پر بہت بگڑیں گے۔ فکر نہ کرو، ہم بعد میں سنوار دیں گے۔ کیا سنوار دیں گے؟
انہیں بگڑنے سے آپ کا جو بگڑے گا اسے۔ آفتاب نے کہا۔ ملازم نے برا سا منہ بنایا اور اندر چلا گیا۔ کسی وقت تو بعد آ جایا کرو، رات کے 3 بج رہے ہیں، اس سے میرا کیا قصور؟ آفتاب نے حیران ہو کر کہا۔ کس میں فرض چونکی؟ رات کے 3 بجنے کے سلسلے میں؟ حد ہو گئی، آصف بھنا اٹھا۔ میں ایک بات سوچ رہا ہوں۔ آفتاب نے جیسے آصف کی بات سنی ہی نہیں۔ ایک کیا تم 2 بھی سوچ سکتے ہو، فرد نے کہا۔ بھائی سن تو لو۔ انسپکٹر کامران مرزا مسکرائے۔ اور وہ بات یہ ہے کہ فرض کیا ہمیں یہ نوٹ بک نہ ملتی اور وہ 5واں آدمی ہی مجرم ہوتا تو بھی کیا ہے، ہم کسی نہ کسی طرح مجرم تک پہنچ ہی جاتے۔ مجرم تک پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ نہیں ہوتا، مختلف راستے اور مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ اسی وقت قدموں کی آواز سنائی دی اور ملازم کا چہرہ نظر آیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ کیا ہوا؟ وہ لال و بھوکا ہو گئے۔ غلطی مجھ سے یہ ہوئی کہ میں آپ کا نام تک نہیں پوچھ کر اندر گیا تھا۔ غصے ہونے کے بعد جب انہوں نے پوچھا کہ ملاقاتی کا نام کیا تو میں سٹ پٹا گیا۔ اس نے کہا، او واقعی غلطی ہماری بھی ہے، لیجئے کارڈ۔ اس نے وہ کارڈ لے کر اندر چلا گیا۔ اب وہ کارڈ لے کر اندر چلا گیا اور جلدی اس کی واپسی ہوئی۔ اب اس کے چہرے پر غصے کے بجائے حیرت تھی۔ کمال ہے جناب، آپ کا کارڈ دیکھ کر تو بالکل موم ہو گئے، آپ پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہیں۔ فرد بولی۔ کیوں، کیا گھریلو ملازم پڑھے لکھے نہیں ہو سکتے؟ اس نے منہ بنایا۔ بالکل ہو سکتے ہیں، آئیے میرے ساتھ۔ وہ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چلا گیا۔ چند منٹ بعد قدموں کی آواز ابھری اور ایک بھاری بھرکم آدمی اندر داخل ہوا۔ مجھے حیرت ہے، اتنے نامور آدمی اور اس وقت ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ کاش آپ دن کے وقت آتے، میں آپ کی کچھ خدمت تو کر سکتا۔ خدمت کی بات جانے دیں، اس معاملے میں دن اور رات ہمارے لیے برابر ہیں۔ آفتاب نے فوراً کہا۔ جی میں سمجھا نہیں۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ انسپکٹر کامران مرزا جلدی سے بولے۔ حیرت ہے، آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے، لیکن ملاقات کے لیے آ گئے ہیں۔ اس نے کہا، مجبوری تھی، میں کاروباری آدمی ہوں، میری سیمنٹ کی ایک فیکٹری ہے۔ خوب، اور بھی کچھ کاروبار ہے؟ اور ادھر ادھر مختلف فرموں میں سرمایہ لگا رکھا ہے۔ ان فرموں میں سالانہ منافع ملتا ہے، لیکن ذاتی فیکٹری سیمنٹ کی ہی ہے۔ اس میں آپ کو کوئی حصہ دار ہے؟ انسپکٹر کامران مرزا نے پوچھا۔ جی نہیں، فیکٹری میں میرا کوئی حصہ دار نہیں۔ اس نے کہا۔ کاروباری کیا حالت ہے؟ ملک میں سیمنٹ کی حد سے زیادہ ضرورت ہے، ان حالات میں یہ کاروبار ترقی پر ہی کہا جا سکتا ہے۔ شکریہ۔ آپ کی فیکٹری چھوٹی ہے یا بڑی؟ زیادہ بڑی نہیں ہے، تاہم اسے چھوٹا بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ویسے میری کوشش ہے کہ اسے بہت بڑا بنا دوں تاکہ ملک کی سیمنٹ کی ضرورت پوری ہونے لگے۔ آپ کے ارادے بہت نیک ہیں، انسپکٹر کامران مرزا نے مسکرا کر کہا۔ لیکن جناب، آپ نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ آپ یہ سوالات کیوں کر رہے ہیں اور وہ کون سی واردات ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر چکے ہیں۔ اب میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ آپ خان یاور صاحب کو جانتے ہیں؟ بھلا انہیں کون نہ جانتا ہوگا، خاص طور پر وہ لوگ جو سندیں لگاتے ہیں۔ وہ آخر صنعت کے صوبائی وزیر ہیں۔ اس نے جلدی کہا۔ ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ آپ کی ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے؟ نہیں جی ہاں، کئی بار ملاقات ہو چکی ہے۔ چند روز پہلے ہی ملاقات ہوئی تھی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، آج سے 2 روز پہلے بھی میں ان سے ملنے گیا تھا۔ بہت خوب۔ یہ ملاقات کس سلسلے میں ہوئی تھی؟ اپنی سیمنٹ کی فیکٹری کے سلسلے میں ہی۔ میں یہی چاہتا تھا وہ مجھے اس فیکٹری کو بہت بڑا بنانے کی منظوری دے دیں۔ اس نے کہا، چلو۔ پھر انہوں نے کیا کہا تھا؟ ان کا کہنا تھا کہ ابھی مجھے کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ اس معاملے میں کچھ رکاوٹیں ہیں۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ جناب رکاوٹیں کیسی، تو انہوں نے بتایا تھا کہ کچھ اور لوگ بھی ایسا چاہتے ہیں۔ گویا یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اجازت کس کو دیں اور کس کو نہ دیں۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ میں کیا کہتا، واپس چلا آیا۔ آپ نے اب تک نہیں بتایا کہ او ہاں، بات دراصل یہ ہے کہ جناب کا خان یاور صاحب کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ کیا حضور سے اچھلا؟ جی ہاں یہی بات ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ کیجیے۔ وہ بولا، آپ آج رات 11 اور 11:30 بجے کے درمیان کہاں تھے؟ میں کہاں تھا تو کیا قتل 11 اور 11:30 بجے کے درمیان ہوا ہے؟ خیال یہی ہے۔ وہ بولے، میں اپنے گھر میں تھا۔ شکریہ۔ آپ کے گھر میں اور کون کون ہے؟ میرے بیوی، بچے اور چھوٹے بھائی ہیں۔ کیا وہ یہ گواہی دے گی کہ آپ 11 بجے سے پہلے گھر میں ہی موجود تھے اور اس کے بعد بھی گھر میں ہی رہے؟ ضرور، کیوں نہیں۔ انہیں یہی بیان دینا چاہیے جبکہ میں گھر میں ہی تھا۔ لیکن مشکل ایک اور ہے۔ اور وہ مشکل کیا ہے؟ یہ کہ آج رات گھر میں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ سب لوگ وادی کلیار کی سیر کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ وہ کل گئے تھے اور 1 ہفتے تک رہیں گے۔ لیکن بھلا مجھے کیا ضرورت تھی مسٹر خان یاور کو قتل کرنے کی؟ وہ تو بہت ہی نیک انسان تھے، رشوت کے نام سے بھی دور۔ ایسے لوگوں کو بھلا کون ناپسند کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو ضرور ناپسند کرتے ہیں جو رشوت دے کر اپنے کام نکالنے کی عادی ہوں۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ خیر جناب، آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم نے آپ کی نیند خراب کی۔ کوئی بات نہیں۔ اور وہ وہاں سے نکل آئے۔ کیوں انکل، کیا خیالات سے بولا؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا جب تک ان کے پاس کوئی مقصد نہ ہو۔ شک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہوں آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اب کیا پروگرام ہے؟ پروگرام کیا ہونا ہے؟ اب دوسرے آدمی کو چیک کریں گے۔ آفتاب نے منہ بنایا۔ دوسرے آدمی کا نام غالب دین تھا۔ اس کی کوٹھی بھی شاندار تھی۔ اس سے ملاقات میں کوئی دقت نہیں ہوئی
کیونکہ جو ہی آصف نے گھنٹی بجائی دروازہ کھل گیا۔ آپ گھنٹی بجنے کا انتظار تو نہیں کر رہے تھے؟ آصف نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ جی نہیں، یہ بات ضرور ہے کہ میں جاگ رہا تھا، لیکن آپ اندر سے دروازے پر اس قدر جلد کس طرح آ سکتے ہیں؟ ایسا اسے اتفاق کہہ سکتے ہیں؟ چند سیکنڈ پہلے مجھے خیال آیا تھا کہ شاید میں بیرونی دروازہ اندر سے بند کرنا بھول گیا ہوں، بس میں یہی دیکھنے چلا آیا تھا۔ ادھر میں یہاں پہنچا، ادھر آپ لوگوں نے گھنٹی بجا دی۔ صاف ظاہر ہے کہ اس صورت میں مجھے رکنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے جلدی جلدی کہا۔ بات تو ٹھیک ہے، خیر آپ غالب دین صاحب ہیں؟ جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں۔ شکریہ مسٹر غالب دین، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں ملکی مصنوعات ملک سے باہر سپلائی کرتا ہوں۔ آپ کا کوئی کارخانہ وغیرہ ہے؟ جی نہیں، بس ملکی کارخانوں سے مال خریدنا اور باہر سپلائی کرنا، میرا کام صرف اتنا ہے۔ لیکن یہ کام تو خود کارخانے والے بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ کارخانے دار خود یہ کام کرتے ہیں اور کچھ ہم جیسوں کو فروخت کر دیتے ہیں۔ آپ کی خان یاور خان سے ملاقات ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ جی ہاں، کیوں نہیں، ان سے اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہے، غالب دین نے کہا۔ 2 روز پہلے بھی آپ ان سے ملاقات کی تھی؟ آپ نے ان سے ملاقات کی تھی؟ مجھے یاد کرنا پڑے گا، اور ہاں ٹھیک ہے، میں ان سے ان کی کوٹھی پر ملا تھا۔ کس سلسلے میں؟ یہی کاروبار کے سلسلے میں۔ مجھ جیسے آدمی کو کاروباری معاملات سے متعلق تمام آفیسر سے تعلقات رکھنا پڑتے ہیں، ورنہ قدم قدم پر رکاوٹیں برداشت کرو۔ آپ آج رات 11 بجے اور 11:30 بجے کے درمیان کہاں تھے؟ کیا مطلب؟ آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پہلے میری بات کا جواب دیں، انہوں نے کہا اور اس طرف غور سے دیکھنے لگے۔ میں اپنے ایک دوست کے ہاں گیا ہوا تھا، تقریباً 9 بجے اس کے بعد پہنچا اور 12 بجے واپس آیا۔ اور اس کے بعد بھی نہیں سوئے آپ؟ جب ہم یہاں آئے آپ اس وقت جاگ رہے تھے؟ آصف نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہاں، میں نیند کا مریض ہوں، مجھے رات میں نیند نہیں آتی۔ دن میں تھوڑی دیر کے لیے سوتا ہوں، رات کو کتابیں پڑھ کر یا دوست کے ہاں کچھ وقت گزار کر کام چلاتا ہوں۔ آخر آپ یہ سوالات کیوں کر رہے ہیں؟ 1 منٹ، اس دوست کا نام اور پتہ، یہ فون نمبر، پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ بہرحال میرے دوست کا نام سلامت خان ہے، 109 گارڈن روڈ پر رہتا ہے اور فون نمبر 56760 ہے۔ شکریہ، کیا میں آپ کے دوست کو یہاں سے فون کر سکتا ہوں؟ ضرور کر لیں، لیکن ابھی تک نہ تو آپ نے اپنا تعارف کروایا، نہ آنے کی غرض بتائی، اور میری حیرت پریشانی میں بدلتی جا رہی ہے۔ بس 1 آدھ منٹ اور، انسپکٹر کامران مرزا نے مسکرا کر کہا، اور پھر انہوں نے سلامت خان کے نمبر ملائے۔ سلسلہ ملنے پر انہوں نے غالب دین کی آواز میں کہا، سنو دوست، میں ایک مصیبت میں پھنس گیا ہوں، کاش میں آج رات تمہارے پاس آ گیا ہوتا، تم اس وقت یہ پریشانی نہ گھیرتی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ بہت خوفناک پریشانی کی بات ہے، لیکن تم تو میرے پاس آئے تھے، حیرت بھول گئے؟ کیا کہا؟ میں آج رات تمہارے پاس آیا تھا؟ ہاں بالکل۔ ارے بھائی، تم 9 بجے قریب آئے تھے اور 12 بجے گئے تھے۔ یار کمال ہے، تمہاری یادداشت اس قدر کمزور ہو گئی ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو دوست، دراصل اس خوفناک خبر نے پریشان کر دیا تھا۔ آخر تمہارا اشارہ کس خوفناک خبر کی طرف ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ جواب میں کچھ کہنے سے پہلے انسپکٹر کامران مرزا نے ایک نظر غالب دین کی طرف دیکھا، اور اس کی آنکھیں ہمارے حیرت کے پھٹی پڑ رہی تھیں، اور وہ اپنے کانوں سے اپنی آواز دوسرے کے منہ سے نکلتی سن رہا تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ بھائی خان یاور صاحب کو قتل کر دیا گیا، اور یہ قتل آج رات 11 اور 11:30 بجے کے درمیان ہوا ہے۔ کیا؟ سلامت خان چلا اٹھا، ساتھ ہی انہوں نے ریسیور رکھ دیا۔ اوف اللہ، کیا آپ واقعی سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں مسٹر غالب دین، میں انسپکٹر کامران مرزا ہوں، یہ آفتاب آصف اور فرحت ہیں۔ ویسے میرا خیال ہے یہ قتل آپ نے نہیں کیا، تاہم ابھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، ضرورت پڑی تو ہم پھر آئیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ کیا بھجن، آپ نے تو ان پر سے شبہ ہی اٹھا لیا۔ باہر نکل کر آفتاب نے کہا، بھائی سلامت خان نے جس انداز میں بات کی ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ سلامت خان کیا موجود تھا، لیکن انکل کرائے کے قاتل کے ذریعے بھی تو کام لیا جا سکتا ہے۔ فرحت نے اعتراض کیا۔ ہاں، کرائے کے گنڈوں سے کام لیا بھی گیا ہے، خیر ہم اس امکان کو نظر میں رکھ کر مسٹر غالب دین کو بالکل خارج نہیں کریں گے 5 میں سے۔ اب ان کا رخ تیسرے ملاقاتی کی طرف تھا، اس کا نام ہارون بیگ تھا۔ ہارون بیگ کی کوٹھی پہلے 2 ملاقاتیوں کی کوٹھی سے کہیں بڑی تھی۔ آصف نے کار سے اتر کر گھنٹی بجا دی۔ 5 منٹ کی کوشش کے بعد ایک گوریلا نما ملازم نے دروازہ کھولا اور اکھڑ لہجے میں بولا، آپ لوگ اپنی زندگی میں تنگ تو نہیں آئے ہو؟ آصف، اس کی بات کا جواب دو۔ انسپکٹر کامران مرزا نے مسکرا منہ بنا کر کہا، جی بہتر، آصف نے کہا، اور اچھل کر ایک مکہ اس کی ناک پر رسید کر دیا۔ سیاہ فام گوریلا نما آدمی لڑکھڑا گیا، ناک پر ہاتھ رکھ کر وہ سیدھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی حیرت تھی۔ کمال ہے، اتنا مزیدار مکہ کھانے کی امید ہرگز نہیں تھی۔ فرمائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں مسٹر ہارون بیگ سے ملنا ہے اس وقت، اس نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں اس وقت، آپ کے نام؟ انہوں نے اپنا کارڈ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اور بولے، آپ کا نام کیا ہے؟ میں جونی مارلر ہوں۔ گویا تو مسلمان نہیں ہوں؟ ہاں جناب یہی بات ہے۔ کیوں، آپ نے یہ کیوں پوچھا؟ وہ بولا، نام سن کر ذہن میں یہی بات آئی تھی۔ اچھا، میں انہیں جگانے کی کوشش کرتا ہوں، صرف کوشش نہیں جگانا ہوگا،
ایک بہت خوفناک واردات ہو گئی ہے۔ خوفناک واردات؟ وہ گھبرا گیا، بلکہ ہولناک بھی۔ ارے باپ رے، اس نے ڈر کر کہا اور جلدی سے اندر کی طرف مڑ گیا۔ آپ نے اس کو ایک ایسا مکہ کیوں لگوایا تھا انکل؟ فرد نے کہا۔ مکہ نہ لگتا تو وہ اتنا آرام سے ہارون بیگ کو جگانا نہ جاتا۔ وہ بولے، واقعہ آپ نے انسانی نفسیات کا حد درجے مطالعہ کیا ہے۔ آفتاب نے کہا۔ 1 منٹ بعد ہی جانی مارلر آ گیا اور بولا، چلیے جناب، وہ اپنے کمرے میں ہی آپ سے ملاقات کریں گے۔ بہت جلد واپس آ گئے بھائی؟ انسپکٹر کامران مرزا نے حیرت ظاہر کی۔ ہاں صاحب، جاگ رہے تھے۔ کیوں، کیا وہ رات دیر تک جاگنے کے عادی ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ جی نہیں، وہ تو بہت جلد سو جاتے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں آج ابھی تک جاگ رہے ہیں۔ خیر چلیے۔ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ایک شاندار طرز پر سجے کمرے میں داخل ہوئے۔ ایک بڑی مسحری کمرے کے درمیان میں بچھی تھی، اس پر ایک موٹے جسم کا آدمی نیم دراز تھا۔ تو آپ انسپکٹر کامران مرزا ہیں؟ جی ہاں۔ اور آپ ہارون بیگ ہیں؟ آپ رات 11 اور 11:30 بجے کے درمیان کہاں تھے؟ کیوں، کیا بات ہے؟ پہلے میرے سوال کا جواب دیں۔ جی بہتر، میں یہیں تھا اپنے گھر میں۔ وہ آپ کہیں نہیں گئے؟ جی نہیں، یہیں۔ ہاں یہی بات ہے، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ سند کے صوبائی وزیر یاور خان کو جانتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، ان سے میری ملاقات ہے۔ تو پھر وہ 2 روز پہلے آپ نے خان یاور خان صاحب سے ان کی کوٹھی پر ملاقات کی تھی؟ جی ہاں کی تو تھی۔ پھر آپ کو ان سے کیا کام تھا؟ کوئی کام نہیں تھا، میرا ان سے دوستی کا رشتہ ہے، بغیر وجہ کے ہی ملنے چلا جاتا ہوں۔ تو کیا آج بھی آپ ان سے ملنے گئے تھے؟ نہیں، آج میں ان سے ملنے ہرگز نہیں گیا۔ بات کیا ہے؟ اور آپ کاروبار کیا کرتے ہیں؟ انسپکٹر کامران مرزا نے جلدی سے پوچھا۔ کوئی کاروبار نہیں ہے میرا، پاس زمینیں ہیں، ان پر کاشت ہوتی ہے۔ شکریہ۔ گویا آپ کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ 11 ساڑھے 11 بجے تک گھر میں ہی رہے؟ ہاں میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن مجھے ثبوت کی ضرورت بھی کیا ہے؟ ویسے تو میں کہہ سکتا ہوں، میرے گھر والے بھی اس بات کی گواہی دے دیں گے۔ ہارون بیگ نے کہا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ عدالت گھر والوں کی گواہی نہیں مانتی، اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں، مسٹر خان یاور کو قتل کر دیا گیا ہے۔ کیا؟ اس نے چلا کر کہا۔ ہاں، اور یہ قتل رات کے 11 اور 11:30 بجے ہوا ہے۔ آپ کا کہنا ہے کہ آپ آج رات ان کے ہاں نہیں گئے؟ جی ہاں بالکل یہی بات ہے۔ شکریہ، اب ہم چلیں گے۔ آپ نے میری پریشانیوں میں اضافہ کر دیا، ہارون بیگ نے بڑبڑا کر کہا۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آئے اور برآمدہ عبور کر کے صدر دروازے کی طرف بڑھے۔ ہارون بیگ بھی خاموش سے ان کے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ ایسے میں فرد کی نظر بائیں طرف بنے پائیں باغ پر پڑ گئی، ساتھ ہی اس کے نتنے پھولنے پھسکنے لگے۔ اس نے کہا، کیا آپ کے پائیں باغ ایک نظر دیکھ سکتے ہیں؟ بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ ضرور، کیوں نہیں، یہ خوشبو رات کی رانی کی ہے۔ رات کی رانی کے پھول صرف رات کو خوشبو دیتے ہیں اور کھلتے بھی صرف رات کو ہیں، دن میں نہیں۔ وہ باغ میں داخل ہوئے۔ آفتاب بری طرح منہ بنا رہا تھا۔ رات کے وقت پائیں باغ دیکھیں گی؟ یہ ہے نا بیوقوفی؟ وہ بڑبڑایا۔ کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ میں کس خیال کے تحت باغ میں داخل ہوئی ہوں؟ کیا مطلب؟ آصف اور آفتاب نے ایک ساتھ کہا۔ ابھی بتاتی ہوں۔ اب وہ باغ میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ انسپکٹر کامران مرزا کی ٹارچ چہل قدمی میں مدد دے رہی تھی، اور پھر ٹارچ کی روشنی ایک جگہ رک گئی۔ ٹائر پر فائر۔ ایک درخت کے تنے کے ساتھ مٹی بکھری ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہاں گڑھا کھود دیا گیا ہو اور پھر کھودا گیا ہو اور پھر پر کر دیا گیا ہو۔ یہ کیا ہارون بیگ صاحب؟ یہ تو مالی بتا سکتا ہے، اس نے کسی ضرورت کے تحت گڑھا کھودا ہوگا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ گڑھا ابھی کھودا گیا ہے۔ آصف نے اعتراض کیا۔ ابھی تو میں آپ کے ساتھ تھا، نہ جانے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ خان یاور کو ایک خنجر کے ذریعے قتل کیا گیا، لیکن ان کے جسم میں جو خنجر ملا ہے، موت اس خنجر سے واقع نہیں ہوئی، قتل کسی اور خنجر سے کیا گیا ہے۔ بعد میں وہ خنجر زخم کے اندر رکھ دیا گیا۔ انسپکٹر کامران مرزا جلدی بولے۔ کیوں، قاتل کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہارون بیگ کے لہجے میں حیرت تھی۔ شک دوسرے پر ڈالنے کے لیے۔ جو خنجر زخم میں ملا ہے اس پر خان یاور کے ملازم کی انگلیوں کے نشانات ہیں۔ تو پھر آپ ان کے ملازم سے پوچھ گچھ کریں، مجھے کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ ہم نے آپ کو پریشان نہیں کیا۔ آج سے 2 روز پہلے ایک ملاقاتی نے خان یاور صاحب سے ملاقات کی تھی۔ وہ ایک عجیب کام کروانا چاہتا تھا، لیکن خان یاور صاحب نے انکار کر دیا، اور غالباً اسی وجہ سے انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ اب اگر اصل خنجر آپ کے پائیں باغ کے اس گڑھے سے مل جائے تو پھر آپ کا کیا جواب ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ جواب کیا ہوگا؟ اس پائیں باغ میں تو کوئی بھی شخص آ کر خنجر دبا سکتا ہے، اس کی ذمہ داری مجھ پر کیوں اٹھائی جائے گی؟ کیسے کوئی اندر داخل ہو سکتا ہے جب کوٹھی کی گرد 4 دیواری ہے اور بیرون دروازہ اندر سے بند رہتا ہے؟ آصف نے اعتراض کیا۔ لیکن دیوار پھلانگ کر اندر آنا کچھ مشکل نہیں۔ گویا آپ نے اپنی کوٹھی کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کر رکھا۔ بالکل انتظام ہے، لیکن کوٹھی کے اندر داخل ہونے کے سلسلے میں پائیں باغ کی حد تک نہیں۔ آپ 4 دیواری کا خود جائزہ لے سکتے ہیں، یہ اس قدر بلند نہیں ہے۔ انہوں نے چاروں طرف دیکھا۔
ہارون بیگ ٹھیک کر رہا تھا، چار دیواری پھلانگنا اور پھر باہر نکلنا اتنا مشکل کام نہیں تھا، کوئی بھی ماہر آدمی کام کر سکتا تھا۔ ہوں آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسپکٹر کامران مرزا کے منہ سے کے الفاظ درمیان میں رہ گئے۔ انہوں نے ہونٹ پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر پورے بائیں باغ میں ان کی نظریں دوڑنے لگیں، ساتھ ہی ان کا ہاتھ جیب میں رینگ گیا اور پھر پستول ان کے ہاتھ میں نظر آیا۔ اچانک وہ نیچے لیٹ گیا۔ آفتاب، آصف اور فرت نے بھی لیٹنے میں دیر نہیں لگائی۔ ہارون بیگ اور ان کا ملازم جونی مارلر بری طرح گھبرا گئے، انہیں اور تو کچھ نہ سوچا، وہ بھی زمین پر لیٹ گئے۔ اب انسپکٹر کامران مرزا ایک سمت میں رینگنے لگے، تاہم انہوں نے آفتاب وغیرہ کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے ایک چکر کاٹا اور ایک درخت کی دوسری طرف پہنچ گئے، لیکن انہیں مایوسی ہوئی، درخت کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ انہیں بہت حیرت ہوئی، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور مسکراتے ہوئے بولے، نہیں بھائی، میرا خیال غلط نکلا۔ کیا مطلب؟ اب کیا خیال تھا؟ میرا خیال تھا خنجر یہاں چھپانے والا ابھی تک باغ میں موجود ہے، مجھے اس کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ تب تو ہمیں حیرت ہے، آفتاب بولا۔ تمہیں کس بات پر حیرت ہے؟ یہ اس پر کہ آپ کا خیال غلط کیسے ہو گیا؟ بھائی یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اچھے اچھوں کے اندازے غلط ہو جاتے ہیں۔ چلو اب اس گڑھے کو کھودو۔ ایک شاخ کی مدد سے مٹی ہٹائی گئی، جلدی انہیں ایک خون آلود خنجر نظر آ گیا۔ ارے باپ رے، یہاں تو واقعہ خنجر موجود ہے، ہارون بیگ نے کام کر کہا۔ جی ہاں، ہمارا خیال درست نکلا۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ وہی جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، مجھے پھانسنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن آپ کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ آپ یہاں گھر میں موجود تھے، یعنی اس وقت آپ خان یاور کی کوٹھی پر انہیں قتل نہیں کر رہے تھے۔ نہیں افتوا، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ خیر آپ نہ سوچیں، سوچنے کا کام ہم خود کر لیں گے۔ آفتاب مسکرایا۔ ہم یہ خنجر لے جا رہے ہیں، اس خون کا اور خنجر کا معائنہ کیا جائے گا۔ پہلے تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں قتل خنجر سے ہوا بھی ہے یا نہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور خنجر ہو، کوئی اور خنجر، لیکن اگر اس واردات میں استعمال تو صرف 2 خنجر ہوئے ہیں۔ بھائی غلط فہمی میں مبتلا کرنے کے لیے تیسرا خنجر بھی کام میں لایا جا سکتا ہے، انہوں نے کہا۔ او ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ انہوں نے خنجر ایک کاغذ پر لپیٹا اور باہر نکل آئے۔ ہارون بیگ اور جونی مارلر انہیں رخصت کرنے دروازے تک آئے۔ اب رہ گئے وہ ملاقاتی، ان سے ملاقات کرتے کرتے وہ دن نکل آئے گا۔ آفتاب نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا، تم دن کو نکلنے سے روک تو نہیں سکتے؟ فرت نے اسے گھورا، اور نہ میں نے روکنے کی بات کی ہے، شاید تمہارے کان بجنے لگ گئے ہیں۔ میرے کانوں کی بات چھوڑو، اپنی زبان کا انتظام کرو۔ بھائی میں نے ابھی تو تم لوگوں کو لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ انسپکٹر کامران مرزا گھبرا گئے اور آصف مسکرا اٹھا۔ کار ابھی چند قدم ہی دور گئی ہوگی کہ انہوں نے اسے روک دیا۔ کیوں ابا جان، کوئی بات یاد آ گئی کیا؟ نہیں، بات تو پہلے ہی یاد ہے، تم ضرور ذہن سے نکال دیتے ہو، بولے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا انکل، فرت نے خوش ہو کر کہا۔ لیکن بھائی میں نے تو تم تینوں کے لیے جملہ کہا ہے، صرف آفتاب کے لیے نہیں۔ وہ ہمارا آفتاب مسکرایا۔ آؤ میرے ساتھ، انہوں نے کار سے اترتے ہوئے کہا۔ ہارون بیگ کی کوٹھی کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے وہ اس کے پچھلے حصے کی طرف آئے اور ایک درخت کے نیچے تاریکی میں کھڑے ہو گئے۔ کیا آپ یہاں کھڑے ہو کر کسی کا انتظار کریں گے؟ آصف کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، وہ بولے۔ تو کیا آپ کا خیال ہے مسٹر ہارون بیگ اس وقت کہیں جائیں گے؟ اگر ان کے جانے کا خیال ہوتا تو میں صدر دروازے کی طرف انتظار کرتا۔ او میں سمجھ گیا، آصف نے چونک کر کہا۔ شکر ہے، ایک بات تو تم سمجھے، آفتاب نے فوراً کہا۔ شش، اس درخت کے نیچے باتیں کرنا منع ہے۔ لکھا ہوا تو نہیں، آفتاب نے درخت کے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی وقت ایک سایہ کوٹھی کی دیوار پر نظر آیا اور پھر اس نے نیچے چھلانگ لگا دی۔ چھلانگ لگانے کے بعد وہ چند سیکنڈ تک وہیں رکا رہا، پھر اٹھا اور ایک سمت میں چل پڑا۔ آفتاب، آصف اور فرت نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ انہوں نے نہایت خاموشی سے تعقب کا اشارہ کیا، وہ اس کے پیچھے چلنے لگے۔ قریباً 100 میٹر دور جا کر وہ سڑک کے کنارے کھڑی ایک کار میں بیٹھ گیا۔ اب وہ اپنی کار کی طرف لپ گیا اور جب کار میں بیٹھ کر اس جگہ آئے تو کار دور جاتی نظر آئی۔ انسپکٹر کامران مرزا نے کار اس کے پیچھے لگا دی۔ یہ کون ہے انکل؟ کم از کم ہارون بیگ یا جونی مارلر تو نہیں ہے؟ ہاں، وہ دونوں نہیں ہو سکتے، یہ تو وہ ہے جس نے پائیں باغ میں وہ خنجر دبایا تھا، اس کی موجودگی کا احساس مجھے ہو گیا تھا۔ میں نے اندازے سے ایک درخت کے پیچھے دیکھا بھی تھا، لیکن یہ نظر نہیں آیا تو میں نے تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ پھر یہ سوچا ہے کیوں نہ باہر نکل کر اس کا انتظار کریں اور پھر تعقب کریں۔ واہ، آپ نے بہت اچھی بات سوچی، فرت نے جو اس میں کہا۔ فرت نے خوش ہو کر کہا۔ مناسب فاصلے تعقب جاری رہا، پھر اگلی کار ایک بلند عمارت کے سامنے رک گئی۔ انہوں نے دور سے ہی اسے اترتے دیکھا، پھر وہ عمارت میں داخل ہو گیا۔ انہوں نے کار عمارت سے کچھ فاصلے پر روک دی اور پیدل چلتے اس عمارت تک پہنچے۔ یہ بہت سے کمروں والی ایک بڑی عمارت تھی اور مختلف لوگوں کو ایک ایک دو دو کمرے کرائے پر دیے گئے تھے۔ یہ اندازہ باہر لگے بورڈ سے انہیں ہو گیا تھا۔ یہ تو کام خراب ہو گیا، اب کیا معلوم وہ کون تھا اور کون سے کمرے میں گیا ہوگا؟ انسپکٹر کامران مرزا بڑبڑائے۔ ہو سکتا ہے کاؤنٹر پر کوئی شخص موجود ہو، اس سے کچھ معلوم ہو سکتا ہو۔ وہ ہاں آؤ، انہوں نے کہا اور اس کی کار کی طرف بڑھے۔ اس کا دروازہ اپنی ایک چابی سے کھول ڈالا، پھر اندر کی طرف بڑھے۔
اندر واقعی ایک آدمی کاؤنٹر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ معاف کیجیے جناب، انسپکٹر کامران مرزا نے اس کے قریب جا کر کہا۔ مم معاف کیا، ابھی جو صاحب آئے ہیں ان کا نام بتا سکتے ہیں؟ کیوں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہمیں ان سے ضروری کام ہے، وہ اپنی ایک چیز ہمارے پاس چھوڑ گئے ہیں، وہ چیز انہیں لوٹانا ہے۔ مجھے دے دیں، میں انہیں دے دوں گا۔ نہیں جناب، ہم خود انہیں دے دیں گے، آپ ان کا نام اور کمرے کا نمبر بتا دیں۔ ایک اور الجھن بھی ہے نا؟ اور وہ کیا؟ ان کی کار کا دروازہ کھلا ہے۔ اوہ اچھا، ٹھہریے، میں انہیں فون کر کے اطلاع دے دیتا ہوں۔ جب وہ نیچے آئیں گے تو آپ خود ہی ان سے بات کر لیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ، وہ ایک ساتھ بولے۔ اس نے ایک نمبر گھمایا اور بولا، ہیلو مسٹر خامو، آپ کی کار کا دروازہ کھلا رہ گیا ہے، کہیں کوئی اسے لیٹ نہ اڑے۔ یہ اطلاع مجھے چند شریف انسانوں نے دی ہے۔ اس نے دوسری طرف کی بات سن کر ریسیور رکھ دیا۔ جلدی سیڑھیاں اتر کر وہی آدمی کاؤنٹر پر آیا جس کو انہوں نے دیوار پھلانگتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان لوگوں نے اطلاع دی ہے آپ کو؟ اس نے نزدیک آ کر کہا۔ جی ہاں۔ آپ لوگ یہیں ٹھہریں، ذرا میں دروازہ بند کر رہا ہوں۔ جی بہتر، انسپکٹر کامران مرزا بولے۔ وہ باہر چلا گیا۔ جلدی انہوں نے کار سٹارٹ ہونے کی آواز سنی۔ اوہ، وہ نکلا جا رہا ہے، اس نے ہمیں پہچان لیا۔ انسپکٹر کامران مرزا چلائے اور پھر باہر کی طرف بھاگے۔ انہوں نے دوڑ لگا دی۔ ارے کیا بھائی، کاؤنٹر کلرک کے منہ سے نکلا، لیکن انہیں کچھ بتانے کی فرصت کہاں دی۔ باہر نکل کر انہوں نے دیکھا کہ اس کی کار اڑی جا رہی تھی۔ انسپکٹر کامران مرزا نے بھی کار اس کے پیچھے لگا دی اور پھر رفتار بڑھاتے چلے گئے۔ وہ بیچارہ کب ان کی ڈرائیونگ کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ جلد ہی وہ اس کے عین پیچھے پہنچ گئے۔ رک جاؤ مسٹر، ورنہ میں فائر کر کے تمہاری کار کا ٹائر بیکار کر دوں گا، وہ چلائے۔ وہ یہ جملہ سن کر گھبرا گیا، رفتار بڑھا دی، لیکن درمیانی فاصلہ پھر بھی زیادہ نہ ہوا۔ آخر انسپکٹر کامران مرزا نے پستول نکال لیا اور آصف کو دیتے ہوئے بولے، ٹائر پر فائر کرو۔ بہت بہتر انکل۔ آصف نے پستول لیا اور ہاتھ باہر نکال کر ٹائر کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ ٹائر پھٹنے کا دھماکہ ہوا اور گاڑی لنگڑانے لگی۔ انہوں نے بھی فوراً رفتار کم کر دی۔ اچانک اگلی کار رک گئی، اس کا دروازہ کھلا اور وہ بھاگ نکلا۔ انہوں نے کار اس کے پیچھے ڈال دی ہوئی دیکھ کر وہ سڑک سے نیچے اتر گیا اور گھنے درختوں کے درمیان پہنچ گیا۔ اب وہ بھی نیچے اترنا مجبور ہو گیا۔ انسپکٹر کامران مرزا سیدھے اس کی طرف گئے۔ ان تینوں نے دائیں بائیں سے اسے گھیرنے کے لیے دوڑ لگا دی۔ نتیجہ یہ کہ 5 منٹ بعد وہ ان چاروں کے درمیان گھر چکا تھا۔ ایسے میں بھی اس نے ہار نہ مانی۔ اچانک ان کی طرف فائرنگ شروع کر دی، لیکن وہ ناڑی تو نہیں تھے، پہلے ہی جانتے تھے اور اس کی طرف سے فائرنگ ہو سکتی ہے، لہذا درختوں کی اوٹ لے کر ہی اس کی طرف بڑھے تھے۔ کب تک فائرنگ کرو گے مسٹر، اب تم بچ کر نہیں جا سکو گے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور فائرنگ جاری رکھی، یہاں تک کہ اس کا پستول خالی ہو گیا۔ اس نے گھیرا تنگ اور ان کا گھیرا تنگ ہونے لگا۔ اچانک اس نے گھیرا توڑ کر نکلنے کی کوشش کی اور پھر ایک سمت میں بھاگا، لیکن ایک درخت کے پیچھے سے نکلنے والی آفتاب کی ٹانگ سرکاری ٹانگ ثابت ہوئی اور وہ منہ کے بل دھڑام سے گرا۔ بس پھر کیا تھا، وہ اسے چھاپ بیٹھے۔ انسپکٹر کامران مرزا نے کچھ سوچ کر اس کی کن پٹی پر ایک بھرپور ہاتھ رسید کیا۔ وہ فوراً بے ہوش ہو گیا۔ یہ کیا ابا جان، آپ نے اسے بے ہوش کر دیا؟ ہم اس سے یہاں نہیں، اس عمارت میں اس کے کمرے میں لے جا کر بات کریں گے، لہذا بے ہوش کر کے لے جانا آسان تھا۔ آخر وہ پھر اس عمارت میں پہنچے۔ کاؤنٹر کلرک کو انہیں اور اسے اس حالت میں دیکھ کر گھبرا گیا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارا تعلق محکمہ سراغ رسانی سے ہے۔ اس کے کمرے کا نمبر بتاؤ۔ 71، اس نے کہا۔ وہ اوپر پہنچے۔ 71 نمبر کا کمرہ دروازہ بند نہیں تھا۔ وہ تو کار کا دروازہ کھلا ہونے کی خبر سن کر نیچے اتر رہا تھا، لیکن پھر نیچے انہیں دیکھ کر اس نے فرار ہونے کی ٹھانی تھی۔ انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اسے صوفے پر لٹا کر پانی چھڑکا گیا۔ جلدی اس نے آنکھیں کھول دیں۔ تمہارا نام کیا دوست؟ کچھ نہیں، اس نے کہا۔ اچھا نہیں ہے، اچھا نام ہے، ہمیں ذرا بھی اعتراض نہیں۔ اچھا تو مسٹر کچھ نہیں، وہ خنجر تم نے ہارون بیگ کے پائیں باغ میں کیوں دفن کیا تھا؟ حکم یہی تھا۔ اور حکم کس نے دیا تھا؟ باس نے۔ اب یہ نہ پوچھیے کہ باس کون ہے، ویسے باس کو آپ پر بہت غصہ ہے، اس نے کہا۔ وہ کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ ہمارے 11 آدمی مار ڈالے ہیں اور ابھی کہہ رہے ہو کہ کیا کیا ہے؟ ارے تو تم ان کے ساتھی ہو۔ ہاں، لیکن انہوں نے تو کسی باس کی بات نہیں کی تھی۔ ان کا کہنا تو یہ تھا کہ وہ کرائے کے بدمعاش ہیں۔ نہیں، ہم باس کے باقاعدہ ملازم ہیں، تاہم باس نے ان سے یہی کہہ رکھا تھا کہ اس کے بارے میں کسی کو کبھی کچھ نہ بتایا جائے۔ اپنے بارے میں ہمیشہ یہ بتائیں کہ وہ کرائے کے گنڈے ہیں۔ لیکن اب تم یہ بات کیوں بتا رہے ہو؟ وہ اسے میری بیوقوفی کہہ لیں، بدحواسی کہہ لیں یا بے ہوشی کا اثر کہہ لیں۔ خیر تم فکر نہ کرو، ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے، آفتاب جلدی سے بولا۔ اور تم اپنے باس کا نام نہیں بتاؤ گے؟ نہیں، اس لیے کہ میں جانتا ہی نہیں۔ کہیں تم بھی تو اپنے ساتھیوں کی طرح جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو؟ نہیں، باس کے بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں جانتا۔ خان یاور کو کس نے قتل کیا تھا؟ خود باس نے، اس نے کہا۔ پھر
تمہاری اس کو کیا ضرورت جب وہ ایسے کام خود کر لیتا ہے. خاص کام وہ خود کرتا ہے، عام کام ہم سے لیتا ہے. عام کام کس قسم کے ہوتے ہیں؟ اسی قسم کے جس قسم کا کام اس نے کالا پہاڑ پر آپ لوگوں کے خلاف لیا ہے. مطلب یہ کہ مخالفوں کو ختم کرنے کا کام. ہاں بس اس قسم کا کام وہ ہم سے لیتا رہتا ہے. اور تم لوگوں کی تنخواہ اس طرح ملتی ہے رجسٹرڈ لفافوں کے ذریعے، لیکن ان پر بھیجنے والے کا نام اور پتہ بالکل فرضی ہوتا ہے. اس کا خان یاور سے کیا دشمنی تھی؟ میں نہیں جانتا، ایسی باتیں ہمیں نہیں بتائی جاتی. تمہارا اور کالے پہاڑ پر مارے جانے والے ساتھیوں کے علاوہ اس کے اور کتنے آدمی کام کر رہے ہیں؟ بس ہم 12 ہی آدمی ملازم رکھے ہوئے تھے اس نے. اب صرف میں رہ گیا ہوں اور تم بھی قانونی گرفت میں آ چکے ہو. ہاں افسوس، اس نے سر داب بھری. اب انہوں نے کمرے کا اچھی طرح تلاشی لیکن کوئی کام کی چیز نہ ملی. آخر اسے شاید کے حوالے کر کے وہ چوتھے آدمی کی طرف روانہ ہوئے. چوتھے آدمی کا نام امجد عباس تھا. اس کے ملازم کے ذریعے جگایا گیا. جی فرمائیے، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وہ بھی رات کے پچھلے پہر. 2 روز پہلے آپ خان یاور صاحب سے ملے تھے اور ایک انوکھی پیشکش ان کے سامنے رکھی تھی. خان یاور صاحب؟ جی ہاں، میں ان سے ملا تھا. لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کے سامنے ایک انوکھی پیشکش رکھی تھی؟ میں ان سے تو نہ تو کسی سرکاری کام سے ملا تھا اور نہ ہی کسی کاروباری سلسلے میں، بلکہ میں تو ان کا رشتہ دار ہوں. وہ میرے دور کے چچا لگتے ہیں. بس یوں چلا گیا تھا ان سے ملنے. لیکن بات کیا ہے اور آپ کرتے کیا ہیں؟ میں سرکاری ملازم ہوں نیشنل بینک میں. آپ آج رات میں ان سے ملنے گئے تھے؟ جی نہیں، آج تو نہیں گیا تھا. آپ 11 ساڑھے 11 بجے کے درمیان کہاں تھے؟ اپنے گھر میں. میں جلد سونے کا عادی ہوں. آپ نے اب تک بتایا نہیں کہ معاملہ کیا ہے. اب اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار صاف نظر آ رہے تھے. تو پھر سنیے مسٹر خان یاور، کسی نے آج رات 11 بجے اور 11:30 بجے کے درمیان قتل کر دیا ہے. کیا نہیں؟ اس چیخ اٹھا. کیا آپ کو ان کی جائیداد میں سے کچھ ملے گا؟ جی نہیں، ان کے تو اپنے بیوی بچے موجود ہیں. شکریہ، اب ہم چلیں گے. وہ اسے سکتے کے عالم میں چھوڑ کر باہر نکل آئے اور آخری ملاقاتی کے یہاں پہنچے. آخری ملاقاتی کا نام ماجد لیاری تھا. دستک کے جواب میں پہلے تو ملازم آیا، پھر وہ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اندر چلا گیا. جلد ہی ماجد لیاری اندر داخل ہوا. وہ ایک لمبے قد کا آدمی تھا. اندر داخل ہوتے ہی اس نے کہا، میں آپ لوگوں کا انتظار ہی کر رہا تھا. جی کیا مطلب؟ آپ کو کیسے معلوم ہو کہ ہم آپ سے ملنے آ رہے ہیں؟ میرا اندازہ تھا. ہم اب بھی نہیں سمجھے. انسپکٹر کامران مرزا کی لہجے میں حیرت تھی. ویسے میرے اندازے سے آپ دیر میں آئے ہیں. میں نے تو بہت دیر پہلے سے آپ کا انتظار شروع کر دیا تھا. آخر کیسے؟ مارے حیرت کو ان کا برا حال تھا. میں جانتا ہوں خان یاور صاحب کو کس نے قتل کر دیا ہے. اس نے مسکرا کر کہا اور وہ دھک سے رہ گئے. اللہ حافظ. چند لمحے سکتے کے عالم میں گزر گیا. آخر انسپکٹر کامران مرزا کی آواز ابھری. مہربانی فرما کر وضاحت کریں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے خان یاور صاحب سے کچھ کام تھا. میں نے انہیں فون کیا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے اجازت دے دی. لیکن جب میں وہاں پہنچا تو ان کی کوٹھی کا دروازہ کھلا ہوا تھا. یہ دیکھ کر میں نے دستک کی ضرورت نہیں سمجھی اور اوپر چڑھ گیا. لیکن وہ اپنے کمرے میں مردہ پڑے تھے. لحاف اس طرح ڈھک کر میں چپ چاپ الٹے قدموں چلایا. گھر آ کر سونے کی کوشش کرتا رہا لیکن نیند نہیں آئی. ڈر کی وجہ سے میں نے پولیس کو فون نہیں کیا. لیکن آپ نے یہ اندازہ کس سے لگا لیا کہ ہم لوگ آپ کے پاس آنے والے ہیں؟ دراصل مجھے چین نہیں آ رہا تھا. گھومنے کے بہانے گھر سے باہر نکلا اور خان یاور صاحب کی کوٹھی کی طرف نکل گیا. وہاں کچھ لوگ جمع تھے اور کسر پھسر ہو رہی تھی. اس کسر بسر میں بھی شامل ہو گیا. معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے گھر کے ملازم جان عالم سے بات کی تھی. اس سے ان لوگوں کو یہ بات بھی معلوم ہوئی تھی کہ تفتیش انسپکٹر کامران مرزا کر رہے ہیں، اور یہ کہ 2 روز پہلے جن لوگوں کی مسٹر خان یاور سے ملاقات ہوئی تھی وہ ان سے ملاقات کرنے نکلے ہیں. سن کر میں اپنے گھر چلایا ہے کیونکہ میں بھی ان میں سے ایک ہوں جس نے 2 روز پہلے ان سے ملاقات کی تھی. اور آپ نے ملاقات کس سلسلے میں کی تھی؟ انہوں نے ہی مجھے فون کر بلایا تھا. کیوں؟ وہ بے چین ہو کر بولے. سیمنٹ فیکٹری کی بہت معلومات حاصل کرنے کے لیے. سیمنٹ فیکٹری کیا مطلب؟ سرکاری سیمنٹ فیکٹری کا میں مینیجر ہوں. وہ اس کے حسابات کے بارے میں کچھ باتیں جاننا چاہتے تھے. میں نے حاضر ہو کر تمام معلومات انہیں دے دی تھی. کس قسم کی معلومات؟ یہ کہ سرکاری سیمنٹ فیکٹری ان دنوں کے نالات میں چل رہی ہے. تو پھر آپ نے انہیں کیا بتایا تھا؟ یہ کہ فیکٹری بہت خسارے میں جا رہی ہے، لاکھوں روپے کا مانا نقصان ہو رہا ہے. کیوں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ سیمنٹ کا کاروبار تو آج کل بہت زوروں پر ہے. ہاں، لیکن سرکاری سیمنٹ کا کام زوروں پر نہیں ہے. اس کی ہوا اکھڑی ہوئی ہے. لوگ پرائیویٹ فیکٹریوں میں سیمنٹ خریدتے ہیں. اس طرح ہمارا مال بچا رہتا ہے، بہت کم نکلتا ہے، لہذا نقصان لازمی ہے. اور کیا پوچھا یا بتایا تھا انہوں نے مشورہ طلب کیا تھا کیوں نہ فیکٹری فروخت کر دی جائے، اس طرح حکومت نقصان سے تو بچ جائے گی. اس پر میں نے بتایا کہ فیکٹری قائم کرنے میں کروڑوں روپے خرچ کیے گئے ہیں. اب اس کی اتنی قیمت کون دے گا؟ اس سے بہتر حل یہ ہے کہ ہم اپنے سیمنٹ کی ساکھ کو بحال کریں. پرائیویٹ فیکٹریوں سے بہتر سیمنٹ لوگوں کو دیں اور نسبتاً سستا بھی. یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گیا. تب پھر انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ایک شخص فیکٹری خریدنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے اور وہ سفارشوں پر سفارشیں لا رہا ہے اور خریدنا بہت کم قیمت پر چاہتا ہے. کچھ بڑے لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں.
وہ چاہتے ہیں یہ سودا ہو جائے، شاید اس طرح وہ بھی اس سے اپنا حصہ وصول کریں گے اور اسے لگی لگائی فیکٹری مل جائے گی، بس وہ صرف اس کا نام تبدیل کرے گا اور کروڑوں روپے میں کھیلے گا۔ لیکن بھلا میں حکومت کا نقصان کس طرح برداشت کر سکتا تھا؟ میں نے صاف انکار کر دیا، لیکن مجھے ڈر ہے اس کا بہت کہیں بڑھتا نہ چلا جائے۔ ایسی صورت میں بھی یہ سودا منظور نہیں کروں گا۔ ہاں، وزارت سے استعفیٰ دے دوں گا۔ اوہ، تو یہ بات تھی، ہم آپ کے تحریری بیان کی ضرورت ہوگی۔ انسپکٹر کامران مرزا نے پرجوش لہجے میں کہا۔ لے لیں، میں ہر طرح سے حاضر ہوں۔ اس کا تحریری بیان لیا گیا اور پھر وہ وہاں سے رخصت ہوئے۔ 1 گھنٹے بعد وہ مجرم کے دروازے پر دستک دے رہے تھے، لیکن اب ان کا حلیہ اور ہی تھا۔ آفتاب، آصف اور فرد، شاہد اور اس کے ماتحت ادھر ادھر چھپے ہوئے تھے۔ ملازم نے دروازہ کھولا اور ایک اجنبی سے آدمی کو کھڑے دیکھ کر بولا، کیا بات ہے جناب، آپ کو نیند نہیں آتی؟ بہت آتی، لیکن آج نہیں آ رہی، مہربانی فرما کر اپنے صاحب کو جگا دیں۔ کیوں جگا دوں؟ ان سے سرکاری سیمنٹ فیکٹری کی بات کرنی ہے۔ اوہ اچھا، جلدی مجھے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ فرمائیے جناب، آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ مجھے امین جیلانی نے بھیجا ہے۔ اوہ اچھا، یہ اندر تشریف لائیے۔ نہیں جناب، اتنا وقت نہیں ہے۔ انہیں پیغام بھیجا ہے کہ صبح سویرے فیکٹری خرید کے سلسلے میں پہنچ جائیں۔ ان کا خیال ہے کہ اب ایک اور پارٹی بھی خریدنے پر تل گئی ہے۔ اوہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری کوشش تو میں نے کی ہے۔ درد سہیں، بیف آختہ اور کبے انڈے کھائیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ بالکل ٹھیک جناب، امین جیلانی صاحب بھی مکمل طور پر آپ کے حق میں، اور اسی لیے انہوں نے اس وقت مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ فون کرنا خطرناک تھا۔ ہاں، انہوں نے اچھا کیا۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ یہ حق صرف اور صرف آپ کا ہے، کیونکہ یہ آپ ہی تو ہیں جنہوں نے اپنے راستے کا سب سے بڑا روڑا ہٹا دیا ہے، یعنی خان یاور صاحب کو قتل کر ڈالا ہے۔ آہستہ بات کریں، کوئی سونا لے، حیرت ہے۔ امین جیلانی صاحب نے اندازہ کس طرح لگا لیا؟ مجرم نے کام کر کہا۔ وہی بہت دور اندیش ہیں، لیکن اب انہیں یہ راز رکھنا ہوگا۔ انہیں آپ کو بھی یہ بات نہیں بتانا چاہیے تھی۔ اس نے فکر مند ہو کر کہا، فکر نہ کریں، میں تو ان کا خاص آدمی ہوں۔ پھر بھی اچھا، اب آپ آ جائیں، میں صبح سویرے حاضر ہو جاؤں گا۔ اچھا، اب آپ جائیں، میں صبح سویرے حاضر ہو جاؤں گا۔ آ جاؤ بھائی شاہد، انہیں گرفتار کر لو۔ یہ گرفتاری کے لیے بالکل تیار ہے۔ انسپکٹر کامران مرزا نے مسکرا کر کہا، کیا مطلب؟ یہ آپ نے کیا کہا؟ مجھے انسپکٹر کامران مرزا کہتے ہیں اور میں ایسی باتیں ہی کرتا ہوں۔ نہیں، وہ اچھل پڑا۔ اتنے میں آفتاب، آصف اور فرد سامنے آ گئے۔ شاہد کے پیچھے اس کے ماتحت بھی تھے۔ مجرم کا رنگ اڑ گیا۔ مسٹر رضوانی، آپ اپنی اس چھوٹی فیکٹری سے بھی گئے؟ اسے بے صبری کا نتیجہ کہتے ہیں۔ آصف نے شوق آواز میں کہا، آپ مجھے کس جرم میں گرفتار کر رہے ہیں؟ میں نے کیا ہے؟ وہ چلایا۔ جانے دیں بھائی، ان باتوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی تو آپ نے اپنی زبان سے جرم کا اقرار کیا ہے۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ اس نے بھنا کر کہا۔ وہ تو یہ بات ہے، آپ اس لیے چوڑے ہو رہے ہیں؟ آفتاب نے مسکرا کر کہا، ہاں، جب میں نے کوئی جرم کیا ہی نہیں تو میں گرفتاری کیوں دوں؟ اچھا، تو پھر یہ رہا ثبوت؟ انسپکٹر کامران مرزا نے کہا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر باہر نکال لیا۔ اب ان کے ہاتھ میں ایک مائکرو ٹیپ ریکارڈر تھا۔ اسے دیکھتی ہی اس کا رنگ اڑ گیا، بدن میں تھر تھری دوڑ گئی۔ بس بھائی، ختم ہو گئی، اکڑ فوں ایک ہی بار میں، آفتاب بولا۔ اب یہ بیچارہ کیا بولے گا؟ جرم کی سزا کے خوف نے زبان گنگ کر دی ہے۔ فرد بولی، لالچ بھی عجیب چیز ہے، انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ ابھی کیا ہے، ابھی تو لالچ انسان کو زمین سے چاند تک پہنچایا کرے گا۔ آفتاب نے منہ بنا کر کہا۔ اوٹ پٹانگ باتیں کرنا کوئی تم سے سیکھے، فرد نے جل کر کہا۔ کوئی بیچارہ تو بعد میں سیکھے گا، پہلے تم تو سیکھو، وہ بولا۔ اور چلیں، ابھی بیگم خان یاور ان کے بچوں کو قاتل کی گرفتاری کی خبر بھی سنانی ہے۔ انسپکٹر کامران مرزا مڑتے ہوئے بولے، اچھا تو مجرم صاحب، اللہ حافظ، اب عدالت میں ملاقات ہوگی۔ آفتاب نے اس کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا، لیکن مجرم کا ہاتھ نہ اٹھ سکا۔